السلام علیکم. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف، اور سورۃ الکہف میں ہم سورۃ الکہف کا چھٹا حصہ اس وقت پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ آ رہا ہے. اس قصے میں ہم نے یہاں تک بات دیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر تک پہنچایا، اور اس کے بعد ان میں جو ڈائلاگ شروع ہوا اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ سے وہ علم سیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کو اپنے خزانوں سے دیا ہے. جس پر حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے جن باتوں کا میں آپ کو علم دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور اس کے بعد آیت نمبر 71 سے یہ کہانی آگے شروع ہو رہی ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا. تو اب کیا ہوا، یہ دونوں چلے یہاں تک کہ یہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے. اب آپ نوٹس کریں گی یہاں سے آگے جو کہانی چلے گی، اس کہانی میں وہ جو تیسری پرسنالٹی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے علاوہ، ان کو اب مینشن نہیں کیا جائے گا. وہ تیسری پرسنالٹی کون تھی؟ حضرت یوشع بن نون. ان کے لیے ان کو مینشن نہیں کیا گیا. اور ہم نے کہا اپنی کلاس کل جو ختم کی تھی وہ اسی بات پہ ہم نے کی تھی کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فلا تسألنی، اب آپ مجھ سے زیادہ سوال نہیں پوچھیں گے. اور ہم انہی سوالوں کے اوپر اور اپنے سوالوں کو فلٹر کرنے کے اوپر بات کر رہے تھے. اب اگر یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یوشع بن نون کو مینشن نہیں کیا تو آپ کو اور مجھے کتنی کیوریوسٹی ہونی چاہیے کہ وہ کہاں گئے؟ آدھے راستے سے واپس چلے گئے کیا ان کو وہیں پانی پہ چھوڑ دیا؟ کیا ان کو اسی مچھلی کے پاس چھوڑ دیا کہ اس مچھلی کو سنبھال کے رکھنا؟ آپ کو اور مجھے اس چیز کو ویلیو کرنے کی ضرورت نہیں جس کو قرآن نے ویلیو نہیں کیا. مفسرین دونوں باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ کنٹینیو کیا ہو انہوں نے سفر کو، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ واپس چلے گئے ہوں. واللہ عالم. جس چیز میں میرے اور آپ کا کوئی بہت زیادہ ہاتھ نہیں، اس کی کیوریوسٹی کے اندر مجھے اور آپ کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگین یہاں پر وہی چیز ہمیں بتا دی گئی اس طرح سے کہ اب آگے آپ کو حضرت یوشع کا جو قصہ اور مینشن ہے وہ نہیں ملے گا. اور ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ قرآن اصل میں ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. جو بک آف ہسٹری ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو الیبوریٹ کرتی ہے. قرآن میں ہسٹری ضرور ہے، لیکن قرآن میں اتنی ہی ہسٹری ہے جس ہسٹری کا تعلق میرے اور آپ کے عمل سے ہے، جس سے آپ اور میں اپنے فائدے کی کوئی چیز لے سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن ہسٹری کی کتاب ہے تو بالکل غلط کہتا ہے. قرآن از دا بک آف گائیڈنس. ہسٹری اس میں اتنی آتی ہے جس کے آپ کے اور میرے عمل سے کچھ نہ کچھ فائدے کی چیزیں نکل سکتی ہیں. تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی کو کنٹینیو کیا، اور یہاں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو سفر تھا، جرنی تھا، وہ شروع ہو گیا. اور اس ڈیل پر یہ جرنی شروع ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے سوال نہیں کریں گے. تو وقت ضائع کیے بغیر فن طلقا. میں نے یہ کیوں بولا وقت ضائع کیے بغیر؟ فا کی وجہ سے. فا یہ بتا رہا ہے کہ بس انہوں نے اپنا فوراً سفر جو تھا وہ شروع کر دیا، اس لیے کہ فا للتاکید آیا ہے. ان طلقا جو لفظ آیا ہے اس کو عربی زبان میں قید کا اپوزٹ لیا جاتا ہے. قید میں جب آپ کسی جیل میں یا ٹارچر سیل میں یا کسی سیل میں یا پریزن میں ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی جگہ کے اندر جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں ان طلقہ آتا ہے کنٹینیو کرنے کے لیے، چلنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے. تو قید کا اپوزٹ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان طلقہ، وہ آگے بڑھے. اور آگے بڑھے اس کی ڈیٹیل اب جو آئے گی وہ آپ کو بس یہاں تو اتنی ملتی ہے کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے. احادیث اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل بتاتی ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے اپنے اس سفر کو کنٹینیو کیا تو کیونکہ یہ شور پہ سارا معاملہ چل رہا تھا ساحل کے اوپر، تو سمندر کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے بیچ کے اوپر چلنا شروع کر دیا.
اتنے میں کچھ دور آگے گئے تھے تو ان کو قریب ہی ایک کشتی، ایک بوٹ نظر آئی جس میں کچھ لوگ سوار تھے. تو انہوں نے کشتی والوں کو ہاتھ سے جیسے ویو نہیں کرتے ہیں تو انہیں ایسے ویو کیا، اشارے سے پوچھا کہ کیا ہم آ سکتے ہیں. تو بعض اسکالرز یہ لکھتے ہیں کہ جو اس کشتی میں چند لوگ سوار تھے ان میں سے کچھ حضرت خضر کو جانتے تھے کہ یہ اس علاقے کے نوبل رائچیس انسان ہیں. تو ان کو دیکھ کر حضرت خضر کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ بٹھا لیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جانتے نہیں تھے ایک دوسرے کو، لیکن یہ کہ یہ جو کشتی والے تھے، جو کشتی میں لوگ جا رہے تھے، فشر مین جو تھے، مچھیرے جو تھے، یہ اچھے نیک لوگ تھے اور جنراسٹی کرنے والے لوگ تھے، صدقہ کرنے والے لوگ تھے. تو انہوں نے مہمان نوازی کی. ان کو نظر آیا کہ 2 لوگ جا رہے ہیں، یعنی مسافر ہیں. اور آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کو اکراس ایتھنیسٹیز جو ہے وہ مسافر کا اور مہمان کا اکرام ملتا ہے تمام ٹریڈیشنز کے اندر. تو بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ جانتے نہیں تھے حضرت خضر کو، لیکن یہ کہ ان کو نظر آئے 2 مسافر تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو جو ہیں اپنی کشتی میں سوار کر لیتے ہیں. تو انہوں نے ان کو کشتی میں سوار کیا. فَحَمَلُوهُم مِّن غَيْرِ نَوَالٍ، حدیث میں آتا ہے بغیر کسی اس کے ٹکٹ کے یا پیسے کے یا مال کے عوض، ان ایکسچینج آف اینی ویلتھ، انہوں نے ان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو وہاں فری آف کاسٹ چھوڑ دیں گے، یعنی ہم آپ سے پیسہ نہیں لیں گے. اور بعض لوگ جو اسکالرس کہتے ہیں کہ حضرت خضر کو یہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ علم والے ایک صاحب کی وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ کو بھی اکوموڈیٹ کر لیا اور ان سے جو ہے وہ پیسے لینے پسند نہیں کیے. پھر احادیث میں ایک واقعہ اور آتا ہے کہ جب یہ دونوں کشتی میں سوار تھے اور باقی مشیرے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے ایک پرندے کو دیکھا. اب آپ امیجن کریں کہ کشتی چل رہی ہے پانی میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کشتی، بڑی کشتی آتی ہے، اس کے جو الفاظ اس کے لیے آئے ہیں سفینہ مطلب بڑی کشتی جس میں 1-2 ڈیک ہوتے ہیں کم سے کم، ایک اوپر کا پورشن ہوتا ہے اور ایک نیچے کا پورشن ہوتا ہے. تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا، دونوں نے، حضرت خضر نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور انہوں نے دیکھا کہ جو پرندہ ہے اس نے 2-3 مرتبہ سمندر کے پانی میں اپنی چونچ کو، اپنی بیک کو جو ہے وہ ڈپ کیا. حضرت خضر نے اس پرندے کو دیکھ کر بولا ما نقص من علم و علمک فی علم اللہ، میرے اور تمہارے علم کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائمنشنز دیے ہیں وہ دونوں مل کر بھی اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے. یعنی بتانا یہ چاہا انہوں نے اس پرندے کی مثال دے کر، اور آگے فرمایا کہ جتنا پانی اس پرندے کی چونچ میں آیا ہے جو اس نے 1-2 مرتبہ سمندر میں ڈپ کیا ہے، بس میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے کمپیریزن میں اتنا سا ہی ہے. یعنی جو ہمارے پاس علم ہے وہ بہت معمولی سا ہے. یہ ایک آپ کو استاد کی ہیوملٹی نظر آ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے سیکھنے آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ جو آپ کے پاس علم ہے مما علمتا، اس میں سے آپ مجھے سکھائیے. اور استاد بھی اپنی جگہ ہمبل تھے اور شاگرد بھی اپنی جگہ ہمبل تھا، اس لیے کہ شاگرد جو تھا وہ آلریڈی پیغمبر کی پوزیشن پر تھا اور شاگرد کو آلریڈی اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا ہوا تھا. تو جب استاد ہمبل ہوتا ہے تو شاگرد بھی ہمبل ہوتا ہے اور وائس ورسا. اور استاد نے بھی علم دینے سے پہلے یہ بات مینشن کر دی ایک پیرابل کے ذریعے پرندے کے جو سامنے نظر آیا تھا کہ دیکھیں یہ اصل میں جتنا بھی علم میرے پاس بھی ہے اور جو بھی میں آپ کو معمولی سا علم سکھاؤں گا یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں رکھتا، کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. تو اس طرح سے اس چیز کو مینشن کیا گیا احادیث کے اندر. احادیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو کشتی تھی یہ 2 لوگوں کی تھی، 2-3 لوگوں کی مل کر اونرشپ تھی اس کے اوپر. اور یہ 2-3 لوگ جو تھے یہ مچھیرے تھے، فشرمین تھے اور یہ مسکین تھے. آپ کو آگے جو ہے اس کی الیبوریشن جو ہے وہ مل جائے گی. اور یہ اپنا گزر بسر جو تھا اسی کشتی کے اوپر جو ہے وہ فشنگ کر کے کیا کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ آپ کو جو آیت میں الفاظ ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا رکب فی السفینۃ، یعنی کہ بس اتنا یہ یہاں تک چلے کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، خرقہا، اور اس نے اس کشتی کو خراب کر دیا، عیب دار کر دیا. خرقہا ایک لفظ آیا اور اس کی پھر ڈیٹیل آپ کو احادیث میں مل جاتی ہے کہ حضرت خضر نے جو تھا وہ نیچے کے ڈیک میں گئے اور انہوں نے، کیونکہ کشتی ووڈ کی ہوتی ہے، انہوں نے ووڈ پلانکس جو ہوتے ہیں ان میں سے ووڈ پلانکس نکالنا شروع کر دیا. یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایکس تھا اور انہوں نے اپنے اس کلہاڑے سے اس ایکس سے کشتی کے اندر جو تھا وہ سوراخ کر دیا. دونوں چیزیں آپ کو احادیث میں مل جاتی ہیں. اب باقی جو فشرمین تھے وہ اوپر تھے اس لیے کہ وہ اپنا نیٹ پھینک رہے تھے، وہ اپنی مچھلیاں پکڑ رہے تھے، یہ نیچے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت ہی عجیب لگا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آپ نے اس کو خراب کر دیا. قال اخرقتها،
آپ نے اس کو عیبدار کر دیا, آپ نے اس کو خراب کر دیا. لتغرق اہلہا, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے جو کشتی والے ہیں آپ ان کو ڈبو دیں؟ لقد جئت شیئا امرا, یقیناً یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. اکثر لوگ اس کو روانی میں امرا پڑھ جاتے ہیں, امرا نہیں ہے. قرآن میں امرن بہت فریکوینٹلی آتا ہے, یہ ہے امرا حمزہ کی زیر کے ساتھ. لقد جئت شیئا امرا, یقیناً یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. یعنی کیا برا کام کیا تھا حضرت موسیٰ کے بقول حضرت خضر نے؟ انہوں نے کشتی میں ہول کر دیا تھا, کشتی میں سوراخ کر دیا تھا. اور ظاہری بات ہے کشتی میں سوراخ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب پانی اندر آنا شروع ہو جائے گا, اور کشتی اس وقت تک پانی میں فلوٹ کرتی رہتی ہے, سمندر میں فلوٹ کرتی رہتی ہے جب تک کہ سمندر کا پانی اس کے اندر نہیں آتا. ایک مرتبہ سمندر کا پانی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا تو وہ اس کشتی کو ڈبو دے گا. ٹائٹینک کے ساتھ یہی ہوا تھا. ٹائٹینک جو تھا وہ ایک آئس برگ سے ٹکرایا تھا اور اس کے بعد اس کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا تھا, اور اس کے بعد وہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی ڈر ہوا کہ بھئی کشتی میں سوراخ کا مطلب ہے کہ پانی آئے گا, اور پانی کا مطلب یہ کہ الٹیمیٹلی کشتی کو اور جو کشتی میں لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. آپ دیکھیں جو موسیٰ علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے, لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا, تاکہ آپ غرق کر دیں یا آپ ہلاک کر دیں یا آپ نقصان پہنچائیں اس کو جو اس کشتی کے رہنے والے ہیں. یعنی ان کا پرومیننٹ فیچر جو تھا گفتگو کا وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ جنراسٹی کا معاملہ کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کو غرق کر دیا تاکہ ہمیں ڈبو دیں, حالانکہ خود بھی تو اس کے اندر ہی تھے, اسی کشتی میں تھے, حضرت خضر بھی اسی کشتی میں تھے. تو ہم کا پروناؤن نہیں استعمال کیا کہ آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ڈوب جائیں. ہم اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کیا. یہ انبیاء کی سنت ایک نظر آ رہی ہے کہ انبیاء لوگوں کے لیے بہت وریڈ ہوتے ہیں, انبیاء لوگوں کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ نیک لوگ ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی فکر بھی یہی تھی کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے ہم ان کے ساتھ برا کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے لیے بھی سوچنے کی بہت بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کبھی بھی برا کرنے کا نہ سوچیں. تو انہوں نے کہا لقد جئت شیئا امرا, آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا. اگر امرن آتا ہے ایک حرکت بدلنے سے, صرف اگر یہ حمزہ کی زبر کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ یا حکم دینا, حکم کرنا. لیکن یہ امرن آ رہا ہے, امرن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بہت ناگوار چیز, ان پلیزنٹ چیز, ناپسندیدہ چیز, برا کام. جو حضرت قتادہ ہیں جو تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل میں کہنے کا مطلب تھا کہ آپ نے بہت ہی امرن عجبن, آپ نے بڑا ہی عجیب برا کام کیا. یعنی ایک اس کے اندر جو تھی وہ تاکید تھی کہ کیسا سٹرینج کام آپ نے کیا کہ جس کشتی والے نے آپ کو جگہ دی آپ نے اسی کے اندر سوراخ کر دیا. جیسے ہم نہیں کہتے کہ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں سوراخ کرتے ہو, یا جس کا نمک کھاتے ہو اسی کے ساتھ جو ہے وہ غداری کرتے ہو. تو ایک اسی طرح کا انداز جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. ان کو یہ انداز اچھا نہیں لگا جو کہ نامناسب تھا. مگر آپ کو کنڈیشن یاد ہوگی کہ حضرت خضر کس کنڈیشن پر اپنے ساتھ اس سفر میں کنٹینیو کرنے کو لے کے گئے تھے. آپ سوال نہیں کریں گے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ نے تو بہت ہی عجیب کام کیا, آیت نمبر 72, تو قال, اب یہ قال کون ہے, کس نے کہا؟ حضرت خضر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. آیت 73, قال لا تؤاخذنی, یہ قال کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو آپ کو یہ الحمدللہ چیزیں جو ہیں یہ خود آپ سورہ کہف میں تو اس چیز کو سمجھ جائیں گی, اور کوشش کریں انشاءاللہ کہ باقی قرآن میں بھی آپ کو یہ سمجھ آئے. اس کے لیے علم کے سامنے آ کر بیٹھنا جو ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں میں بھول گیا تھا, I'm sorry. یہ جو انداز ہے لا تؤاخذنی بما نسیت, اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینے سے پہلے انہوں نے I'm sorry, یہ انداز ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اچھا انداز کیا ہوتا ہے کہ جب غلطی ہو تو جسٹیفیکیشن بعد میں, سوری پہلے, تاکہ سامنے والے کا دل نرم ہو جائے کہ ایک انسان نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری بھول پر میری پکڑ مت کیجیے, ولا ترہقنی من امری اسرا, اور میرے کام میں یعنی جو میرا سیکھنے کا کام ہے اس میں پلیز مشکل نہیں ڈالیے, یعنی آپ مجھے اپنے ساتھ جو ہیں وہ کنٹینیو کیجیے. آپ دیکھیں یہاں پر ایک بھول کا ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی, بما نسیتو, اس وجہ سے کہ میں بھول گیا, یعنی میں بھول گیا کہ میں نے سوال نہیں کرنا تھا. ایک بھول آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے, ایک بھول اس کہانی میں پیچھے بھی آ چکی ہے. وہ کس کی بھول تھی؟ وہ یوشع بن نون کی بھول تھی, جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا.
اور جب یوشع بن نون نے سوری بولا تھا مجھے شیطان نے بھلا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایگریشن کا یا ایگریسونیس کا یا غصے کا اظہار کیا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کیا تھا. یہاں پر آپ دیکھیں گی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ سوری میں نے جو ہے وہ غلطی سے بھول سے یہ کام کر دیا، تو ذرا حضرت خضر کا معاملہ آپ کو تھوڑا سا ابٹ ایگریسو نظر آئے گا، اس لیے وہ 2 کے بعد ہی ان کا تھریش ہولڈ ختم ہو رہا تھا. تو یہ کیوں نظر آئے گا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ریپریمانڈ کیا گیا تھا بھولنے پر، کیونکہ یوشع بن نون کا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقام کا بہت فرق تھا. آپ سنتے ہیں نا، جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے. جیسے ہم نے کل بات کی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ایک جملہ بولنے پر کہ میں ان سب سے جو سامنے بیٹھے ہیں ان میں علم میں زیادہ ہوں، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی تھی. جیسے رسول اللہ کی پکڑ آ گئی تھی اس بات پر کہ آپ کے فیشل ایکسپریشنز پر ناگواری کیوں آئی عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھ کر، اسی طرح سے یہ معاملہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مقام جو حضرت یوشع کا تھا وہ حضرت موسیٰ کا نہیں تھا. جو غلطی اور جو نگلیکٹ حضرت یوشع کی برداشت ہو سکتی تھی وہ حضرت موسیٰ سے نہیں ہو سکتی تھی. اور آپ نے حدیث پڑھی ہوگی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان ننزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کی عقل اور ان کے رتبوں کے اعتبار سے ٹریٹ کیا جائے. یہ اللہ کے رسول نے بات سکھائی ہے. آپ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے، آپ سب کو ایک ہی طرح ڈیل نہیں کر سکتے کہ آپ جس طرح سے اپنی بہن کو ڈیل کرتی ہیں ویسے ہی جو ہیں وہ آپ اپنی نند کو ڈیل کرنا شروع کر دیں، یا جیسے آپ اپنی ماں کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں ویسے ہی وہ اپنی ساس کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیں، یا جیسے آپ اپنے 8-9 سال کے بچے کو ڈیل کرتی ہیں ویسے ہی آپ اپنے 19-20 سال کے بچے کو ڈیل کرنا شروع کر دیں. اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے اس بات کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا کے گئے ہیں کہ لوگوں کو ان کی عقل اور میچورٹی کے مطابق ڈیل کیا جائے، لوگوں کے بیک گراؤنڈ کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے، اور لوگوں کے ایکسکیوزز ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر ہینڈل کیا کریں. اس سے بعض اوقات انسان کو معاف کرنا آ جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ لوگوں کے شوز میں کھڑے ہو کر ان کے مقام پر کھڑے ہو کر سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو بات نہیں سمجھ آتی ہے. بعض اوقات ہم اپنے ڈومیسٹک سٹاف کے لیے بہت گھبراتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایک ہی بات کتنی دفعہ بتاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کی اس کمزوری کو ہم بار بار دوسروں کے سامنے ہائی لائٹ کر کے غیبت کا شکار ہوں. بہتر ہے کہ آپ ان کے شوز میں کھڑے ہو کر دیکھیں اور آپ یہ بات پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو اتنا محدود رکھا ہے، ان کا جتنا کم ایکسپوجر ہے اتنی ان کو کم بات سمجھ آتی ہے. اسی طرح سے ایک چیز اس کے اندر اور بہت اہم ہے، اور وہ اسکالرز کہتے ہیں وہ اہم بات یہ ہے کہ ہر وقت انسان نرمی 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 کا معاملہ جو کر کے جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا. اور خاص طور پر ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کی اور میرے لیے اس میں بڑا سبق ہے. ہم ایکسٹریمز پر چلنے والے لوگ ہیں نا. جب ہم ڈانٹتے ہیں تو ہم اتنا ڈانٹتے ہیں کہ بس ہم زندگی بھر ڈانٹتے رہتے ہیں، اور جب ہم نرمی کرتے ہیں تو ہم اتنی نرمی کرتے ہیں کہ پھر ہم زندگی بھر تک نرمی کرتے رہتے ہیں. مومن از دا بیسٹ کمبینیشن آف نرمی اینڈ ڈسپلن. آپ کو ماں باپ بن کے ان 2 چیزوں کا بہترین کمبینیشن رکھنا ہوتا ہے. اس لیے آپ کو کہا کہ آپ کا بچہ 6-7 سال کا ہے تو نرمی 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 فائدہ دے گی، لیکن آپ میں سے جن کے بچے 5-6-7 یا 7 سال کے ہوں گے، آئی ایم شیور آپ مائیں خود اس بات کو جسٹیفائی کریں گی کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر وقت نرمی نرمی سے معاملہ کریں. آپ کو اپنے بچے کو اگر ڈسپلن سکھانا ہے تو آپ کو تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سے جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا ہے، 5 سال کا بچہ یا 7 سال کا بچہ یا 10 سال کا بچہ، آپ اس کو نماز پڑھنا سکھا رہی ہیں، ابھی اس کی پیوبرٹی شروع نہیں ہوئی ہے، کبھی وہ آن اینڈ آف چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نرمی کا معاملہ کرتی ہیں، آپ سمجھاتی ہیں، آپ بتاتی ہیں. آپ کا 30 سال کا بچہ ہے، آپ کا 20 سال کا بچہ ہے، آپ کا 25 سال کا بچہ ہے، اور وہ مستقل نماز میں نگلیکٹ کر رہا ہے، اب بھی آپ نرمی کرتی رہیں گی. اب آپ کو سختی کرنی ہے، اور سختی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈنڈا پکڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. یعنی اب آپ کو اس کی کاؤنسلنگ زیادہ کرنی ہے، آپ کو کوشش زیادہ کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے دعا زیادہ کرنی ہے، آپ کو اس سے نماز کے بارے میں بات زیادہ کرنی ہے، آپ کو اس کو کسی قرآن کی محفل میں بٹھانے کی کوشش زیادہ کرنی ہے. اس لیے کہ وہ 25 سال کا ہو گیا اور نماز نہیں پڑھتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں ہونے کے مقام کے اوپر میں ہوں اور میں صرف اور صرف نرمی کا معاملہ جو ہے وہ سوچتی رہوں. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت سے اس کے اپنے اندر جو ہے وہ میسج رکھتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ انداز اپنایا کہ حضرت خضر سے کہا کہ دیکھیں مجھے اپنا پرومس یاد تھا مگر میں بھول گیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آپ میرا جو ہے وہ مواخذہ نہ کیجیے. حدیث میں آتا ہے کانت الاولی من موسیٰ نسیان، موسیٰ علیہ السلام کی پہلی غلطی واقعی بھول کی وجہ سے تھی، نسیان کی وجہ سے تھی، یعنی موسیٰ سنسیئرلی بھول گئے تھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو سوری بولے اور یہ کہے کہ آپ نے کوئی کام کرنے کو کہا تھا بٹ آئی ایم سوری میں بھول گیا ہوں،
تو اس کو معاف کر دیں, پکڑ مت کیجیے. اب وہ قرآن کی آیت یاد رکھیے, آپ اور میں اس کی تصویر نہ بن جائیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب پکڑتے ہو تو بہت ہی جبار بن کے پکڑتے ہو. لوگوں کو چھوڑ دیں, لوگوں کو معاف کر دیں. اور یہ معاملہ آپ کو اور مجھے اپنے اندر لانا پڑے گا, اس لیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. اگر ہم امت کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ خاندان ایک دوسرے سے جڑیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہارمنی آئے, گھر کے ماحول میں سکون آئے, گھر گھر لگے. اگر گھر گھر نہیں لگ رہا, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. امیجن کریں گھر میں 5-6 لوگ رہتے ہیں اور کوئی 1-2 انسان ایسے ہیں جن کا غصہ بہت تیز ہے اور جو ہر وقت جائز ناجائز غصہ کرتے رہتے ہیں, یا غصہ جائز کرتے ہیں لیکن اس کا غصے کا انداز جو ہے وہ باقیوں کو نیکی سے دور کر دیتا ہے. تو اب باقیوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے نا, درگزر کرنے کا معاملہ باقیوں کو بھی کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, گھر میں ہارمنی پیدا ہوگی. تو حضرت ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کو سوری بولے تو آپ اس کے سوری کو ایکسیپٹ کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایڈمٹ کیا کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی, اور حضرت خضر نے جو ہے ان کو یہ جو موقع تھا یہ دے دیا. قرآن نہیں بتاتا کیسے موقع دیا, قرآن نے صرف آیت نمبر 74 میں کہا فن طلقا. یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو, یعنی سفر پھر کنٹینیو ہو گیا. دس از دا انڈیکیشن کہ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک چانس اور دے دیا. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایکسکیوز جو تھا نسیان کا, وہ حضرت خضر نے مان لیا تھا. آیت 74 فن طلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ. پھر وہ دونوں چلے, اور جب وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے جس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. اب یہاں لفظ آیا ہے غلام. اس سے پہلے آپ نے لڑکے کے لیے ایک لفظ پڑھا تھا یوشع بن نون کے لیے, وہ کیا آیا تھا, فتح آیا تھا. عربی زبان میں جو مختلف ایج بریکٹس ہوتے ہیں اس کے لیے ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں. آپ کو ایک فتح مل گیا, ایک غلام مل گیا, ایک آگے آپ کو ملے گا اشدہ. اسی واقعے کے اندر 3 آپ کو ٹرمز جو ہیں وہ مل رہی ہیں. یہ عربی میں کہتے ہیں زیادہ تر غلام ینگ بچے کے لیے, ینگ پرسن. ینگ پرسن مطلب جو نیئر ٹو فتح ہو. فتح کس ایج پر بتایا تھا میں نے آپ کو, جب آپ لیگل ہو جاتے ہیں. تو یہ اس سے پہلے جو آپ کی سمجھ لیں کہ 17 سال تک 15-16 سال تک جو ہے وہ غلام کا ہوتا ہے. اصل میں نیو بورن سے لے کے 7 ایئرس تک طفل ہوتا ہے, تو کے ساتھ تو فا لام طفل, اور اس کے بعد غلام آتا ہے 7 آنورڈ ٹل 16 یا 15 تک آتا ہے. اس کے بعد فتح آتا ہے, فتح آتا ہے تقریباً 16 سے لے کر 30 تک لیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہولت کی عمر, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر آتا ہے. کہلن, کاف ہا اور لام, کہلن آتی ہے بٹوین 30 اینڈ 40. اور یہ جو اشدہ کا لفظ آپ کو آگے ملے گا یہ شروع ہوتا ہے تقریباً 30 سال سے لے کے 40 سال تک کے درمیان. اشدہ کا لفظ جو آتا ہے اب یہ آگے آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد رجل آتا ہے اور پھر شیخ آتا ہے. تو طفل ہے, غلام ہے, فتح ہے, کہلن ہے, رجلن ہے اور شیخون ہے. یہ شیخون بوڑھے انسان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 6 سٹیجز ہیں, طفل, غلام, فتح, کہلن, نہیں اشدہ تو کمبینیشن ہے 2 کا, وہ اس میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, رجل اور شیخ, ٹھیک ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ یہ جو یہاں لفظ آیا ہے غلامن, یہ بچہ ابھی پیوبرٹی پر نہیں پہنچا تھا. غلامن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جس بچے کو حضرت خضر نے مرڈر کیا تھا یہ بچہ ابھی پیوبرٹی پر نہیں پہنچا تھا. اس لیے کہ زیادہ تر غلام کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ عربی زبان میں نابالغ اور جس کے پاس ابھی عقل نہیں آئی ہوتی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اسی بچے کے بارے میں, فَلَوْ أَنَّهُ أَدْرَكَ یعنی أَدْرَكَ الْبُلُوغُ أَرْحَقْهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اگر یہ بچہ اپنی پیوبرٹی پر پہنچتا تو یہ اپنے ماں باپ کو اپنی زیادتی اور نافرمانی اور کفر سے اور نقصان پہنچاتا. تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں دو رائے بہرحال موجود ہیں. بعض حضرت ابن عباس کا رائے اپنی جگہ پر الگ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کہ یہ پیوبرٹی ٹچ کیا ہوا بچہ تھا, اور عبداللہ ابن عباس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا ہائی وے رابر بھی تھا, چوری کرتا تھا اور اپنے علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ چور ہے. بہرحال ایک رائے یہ, لیکن زیادہ تر جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو تھا اس نے ابھی پیوبرٹی ہٹ نہیں کی تھی, ابھی یہ بالغ بچہ نہیں تھا. دونوں رائے ہمیں مل جاتی ہیں, آپ کے سامنے میں نے دونوں رکھ دیں. اور جو آپ تفاسیر
سے ہٹ کے ذرا نیریشنس پر جاتے ہیں, احادیث پر جاتے ہیں, تو احادیث میں اس بچے کو جو قتل کرنے کے ڈسکرپشن آتا ہے, یہاں تو صرف اتنا آیا نا, اذا لقیا, جب وہ دونوں ملے, غلامن, ایک لڑکے سے, فقتلہ, اس نے اس کو قتل کر دیا. لیکن احادیث میں بہت گرافک ڈسکرپشن آتا ہے. آپ اگر صحیح احادیث پڑھیں تو اس میں اتنا گرافک ڈسکرپشن آتا ہے کہ بعض اوقات لوگ گھبراتے ہیں بتاتے ہوئے کہ کہیں لوگ گھبرا ہی نہ جائیں کہ احادیث میں بات بتائی جا رہی ہے صحیح احادیث میں, اور کیسے قتل کیا تھا حضرت خضر نے. حضرت خضر نے جو روایات میں آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس بچے کے سر پر چٹان, ایک چھوٹا سا پتھر مارا, اس کے بعد جو ہے وہ اس کے سر کو اڑا دیا, جو ایکس تھا ان کے پاس جس سے انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا, اسی ایکس سے, اسی کلہاڑے سے انہوں نے گردن اڑا دی اس کی, اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر دور پھینک دیا. اب سوال صرف یہ ہے کہ جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ اتنا گرافک ڈسکرپشن کیوں حدیث میں آیا, اور اگر حدیث میں آیا اس کا مطلب ہے کہ ایسا کیا گیا. اگر ایسا کیا گیا تو کیوں کیا گیا, ایک سوال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں, اور یہ سوال جائز ہے. یقیناً انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے, اور آپ جب مستقل پڑھ رہے ہیں, نرمی اور درگزر, اور ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ایک تو قتل خود اتنا ایگریسو سٹیپ ہے, اور اس کے بعد جب آپ قرآن سے ہٹ کر احادیث پر جاتے ہیں تو احادیث بتاتی ہیں کہ بہت ہی اور ایگریسو طریقے سے قتل کیا گیا. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیوں اتنے ایگریسو طریقے سے مارا حضرت خضر نے. مفسرین کہتے ہیں کہ واللہ عالم, اس کی کیا ریزن تھی. جو مفسرین کو سمجھ آتا ہے وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ٹف کیا جا رہا تھا, صبر کا. آپ دیکھیں کشتی کو عیبدار کرنا ایک معمولی چیز تھی ایک انسان کو قتل کرنے کے مقابلے میں, اور قتل کرنے کی بھی انٹینسٹی کو دکھایا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے صبر کو آزمایا جا رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی اسٹرینتھ کو دیکھا جا رہا تھا کہ یہ کتنا زیادہ جو ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ ایک نبی نے, ایک رسول نے اتنے ہاریفائنگ انداز میں ایک بچے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا. بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب موسیٰ اور خضر اس بچے کے پاس پہنچے تو یہ باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پیوبرٹی ابھی اس بچے کو ٹچ نہیں کی ہوئی تھی, اس لیے کہ اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف نہیں تھا, کھیل کود میں مصروف تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے حضرت خضر کو, ایک معصوم بچے کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تو شدید اپسیٹ ہو گئے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے گردن اڑائی اس بچے کی. آپ کو معلوم ہے اسلام میں بھی جب قصاص کا جو حکم ہے, گردن کے بدلے جان کے بدلے جان, تو جو حکم دیا گیا ہے وہ گردن اڑائی جاتی ہے تلوار کے ذریعے. اس کی حکمت اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ایزیسٹ ڈیتھ ہوتی ہے جس میں آپ کو کم سے کم منیمم تکلیف ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جس میں گردن اڑا دی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں بروٹل ہے, ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے, اگین وہی بات, جو چیز سر کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے ہمیشہ وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے. اس کی صاف مثال آپ کے اور میرے لیے معراج ہے. معراج نظر آ رہا ہوتا ہے پانی ہے, مگر کیا پانی ہوتا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تکلیف ہو رہی ہے, کسی کی گردن اڑا دی, لیکن سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ جب گردن اڑائی جاتی ہے تو اس میں سب سے ایزی ڈیتھ ہے وہ, اس کے مقابلے میں کہ آپ کسی کو الیکٹرک شاک والی چیئر پر بٹھا دیں, اس کے مقابلے میں کہ آپ کسی کو ٹارچر کر کے ماریں, اس کے مقابلے میں کہ آپ کسی کو پوائزن دیں, اس کے مقابلے میں کہ آپ کسی کو جو ہے کسی پر ایسڈ ڈال دیں, اور آپ گنتے جائیں اور کاؤنٹ کرتے جائیں. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی شریعت کے حدود ہیں, جو شریعت کے احکامات ہیں, اس میں خیر ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ الگ بات ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں خیر نظر نہیں آ رہا تو اس میں خیر ہے بھی نہیں. آج بحثیں کتنی ہوئیں اور کئی عرصے سے ہوتی رہیں, لیکن الحمدللہ سائنس پروف کر چکی ہے کہ جو وہ ذبیحہ ہوتا ہے, اس ذبیحہ کے اندر جانور کو منیمم تکلیف ہوتی ہے, اور جیسے ہی اس جانور کی گلے پر چھری چلائی جاتی ہے قربانی کے لیے, ذبیحہ کے لیے, وہ جانور 3 منٹ کے لیے ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے. آپ سوچیں 3 منٹ کے لیے ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے, تو وہ تو نیند میں ہی ہوتا ہے, اس کو نیند میں انتقال ہو جاتا ہے, اس کا نیند میں ہی مر جاتا ہے. تو اب تو سائنس پروف کر رہی ہے, اب تو وہ خود کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو بولڈ سٹننگ میتھڈ سے مارا ایک جانور کو, اور ایک جانور کو انہوں نے جو ہے وہ پراپر اسلامی ذبیحہ کے طور پر مارا. دونوں کی انہوں نے EEG ریکارڈ کی, تو ان کو پتہ چلا کہ جس جانور کو مسلم طریقے سے ذبیحہ طریقے سے جو ہے وہ ذبح کیا گیا, سلاٹر کیا گیا, اس کو اس کی برین ایکٹیویٹی جو تھی وہ آلموسٹ رک گئی تھی, اس لیے کہ وہ سو گیا تھا, تو اس نے وہ تکلیف کا پیٹرن فیل ہی نہیں کیا. اب تو سائنس پروف کر رہی ہے اس چیز کو. تو بہرحال اتنا گرافک فگر جو یہاں احادیث میں آتا ہے, اس کی علماء جو ہیں, اسکالرز جو ہیں, وہ ایک ہی توجہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں واللہ عالم, ہو سکتا ہے صرف جو وجہ سمجھ آتی ہے وہ یہی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ٹیسٹ جو تھا اس کو سخت کیا جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس,
آپ نے ایک بے قصور انسان کو بغیر کسی کے قصاص کے قتل کر دیا. آپ نے ایک انوسینٹ کو مار دیا اور اس نے آپ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. اور یہ بات بھی ذکیتاً بھی آپ کو ایک اسٹرانگ اوپینین بتا رہی ہے کہ وہ ذکیتاً ایک پیور سول تھا, یعنی ایک بچہ تھا. ہمیں پتہ ہے جب تک انسان پیوبرٹی ہٹ نہیں کرتا اس کے اللہ تعالیٰ جو غلطیاں اور گناہ ہیں ان کو لکھنا نہیں شروع کرتا. اسکالرز بتاتے ہیں کہ بچے اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے اپنی پیوبرٹی سے پہلے, لیکن اللہ کی شان رحیمی دیکھیے, جو اصول ہے آپ کو شریعہ کے اندر ملتا ہے وہ ملتا ہے الاطفال تکتب حسنات ملتب سیئات, نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں ان کی. مطلب اگر کسی بچے کی پیوبرٹی ہٹ نہیں کی ہے, وہ 12 سال کا 13 سال کا 14 سال کا ہے اور وہ نیکیاں کرتا ہے, نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں, گناہ نہیں لکھے جاتے, غلطیاں نہیں لکھی جاتی ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے. بالکل جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تھا انسان اور کفر سے مسلمان ہوتا تھا تو آپ اس کو بتایا کرتے تھے. وہ کہتا تھا میرے ساری پچھلی زندگی بالکل اریز ہو گئی, ختم ہو گئی. تو اللہ کے رسول کہتے تھے جو تمہاری پچھلی زندگی میں اچھے کام تھے اللہ ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا, اور جو تمہارے گناہ تھے اور جو تمہاری برائیاں تھیں ان کو اللہ اریز کر دے گا تمہارے نامہ اعمال سے. تو بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ نے اس بات کو مینشن کیا کہ آپ نے ایک نفس کو قتل کیا ذکیتاً, جو کہ بالکل پیور سول تھا, معصوم بچہ تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, رہا نہیں جا رہا موسیٰ علیہ السلام سے, لقد جئت شیئا نکرا, آپ نے تو یہ بہت ہی ایول کام کیا. نکرا منکر سے ہے. آپ سوچیں ٹیچر کو کہہ رہے ہیں آپ نے بہت ہی ایول کام کیا. آپ کو سوچیں نا, میں نے اس لیے ایول لفظ استعمال کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو بہت ہی منکر بات کی, آپ نے بہت ہی بری بات کی. اس سے شاید ہمیں اس لفظ کی انٹینسٹی نہیں پتہ چلے گی. کہہ رہے ہیں لقد جئت شیئا نکرا, آپ نے تو بڑے ایول کام کیا ہے. اب وہ جیسے جیسے عمل کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کا تھریش ہولڈ بھی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ اب کم ہوتا جا رہا ہے. وہ آپ کو الفاظ سے پتہ چل رہا ہے. پہلے کہا تھا کہ آپ نے بہت بری بات, نامناسب بات کی, امرن. اب کہہ رہے ہیں جب قتل دیکھا اتنا ہارفائنگ انداز میں تو کہا کہ آپ نے تو یہ بہت ہی سم تھنگ کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل کیا ہے. منکر کہتے ہیں جو بالکل ایکسیپٹیبل نہ ہو, جس کو آپ بالکل جو ہے وہ معاشرے کا حصہ نہ بنا سکیں. تو یہ دو آپ کو ڈفرینسز مل رہے ہیں کہ سیکنڈ آبجیکشن موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ انٹینس تھا اور زیادہ اسٹرانگر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خضر کا سیکنڈ ایکشن زیادہ اسٹرانگر تھا, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا آبجیکشن بھی زیادہ اسٹرانگر تھا. اسکالرز کہتے ہیں کہ کشتی میں جو سوراخ کیا گیا تھا, جو اس کا ووڈن پلانک نکالا گیا تھا, اس میں چانسز تھے کہ کشتی والے ڈوب جائیں گے, چانسز تھے. لیکن اس ایکشن میں تو ایک انسان کو قتل کر دیا تھا, واپس تو نہیں آ سکتا قتل کرنے والا. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو تھا وہ بہت زیادہ برا لگا تھا. اسکالرز اس لیے کہتے ہیں کہ گناہوں کے بھی لیولز ہوتے ہیں, جیسے نیکیوں کے لیولز ہوتے ہیں. ایک نیکی ہے آپ کی, آپ نے راستے میں سے پتھر اٹھا کر ایک طرف کر دیا, یہ بھی نیکی ہے. ایک نیکی ہے آپ کی کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, دن رات اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے اپ لفٹ کے لیے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ سے قریب جوڑنے کے لیے, اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے کام کرتے ہیں, وہ بھی نیکی ہے. تو درجات تو دونوں کے بالکل الگ الگ ہیں. اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں گناہوں کے بھی درجات ہوتے ہیں. تو جیسے اس کشتی والوں کی کشتی میں سوراخ کرنا, کسی کی پراپرٹی کا نقصان پہنچانا بھی گناہ تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کسی انسان کو بے قصور قتل کر دینا اس سے بڑا گناہ ہے. تو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کہاں کتنے گناہ کر رہے ہیں. جیسے ہم پچھلی کلاسز میں بات سن چکے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے, اس لیے کہ چھوٹا گناہ اپنے ساتھ اور گناہ بھی لے کر آتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام یہی اپنی ٹیچنگز کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, اس لیے ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو یہ بہت ہی برا کام کیا, اور یہ قتل کا فیکٹر ان کے لیے جو تھا یہ بہت بڑی جو تھی وہ ایک دلیل بن گئی. آیت نمبر 75, حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. صبر کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یو کوڈ نیور کیپ اے کمپنی ود می, آپ میرے ساتھ زیادہ دیر چل نہیں سکیں گے, بیکاز آپ جن باتوں کو نہیں سمجھ سکتے وہ آپ پچھلی آیات میں پڑھ آئی ہیں کہ آپ ہینڈل ہی نہیں کر سکتے ان معاملات کو جن کی حقیقت کا علم جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے. اگر آپ آیت 72 کو دیکھیں تو یہی الفاظ تھے حضرت خضر کے, الم اقل انک لن تستطیع صبرا, اور یہاں آیا ہے الم اقل لکا, یہ درمیان میں ایک لکا ایڈ ہو گیا ہے. الم اقل لکا انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت خضر نے جب دوسرا جملہ بولا تو لکا ایڈ کر لیا. جیسے آپ کہتی ہیں میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا,
آپ یہ کہتے ہیں میں نے بتایا تھا, آپ سامنے بیٹھے کسی سے بات کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں کر سکیں گے آپ, میں نے نہیں کہا تھا تم نہیں کر سکتی, تو انداز آپ کا جو ہے وہ زیادہ اگریسو ہو گیا, انداز میں آپ کے تاکید آ گئی. یہی آپ کو آیت نمبر 75 میں تاکید محسوس ہو رہی ہے کہ حضرت خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, یعنی اس مرتبہ اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت خضر جو تھے وہ ذرا اگریسو ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کو احساس دلانے کے لیے کہ دیکھیں آپ نے پھر وعدہ توڑا ہے. اوقد للعتاب, جو تاکید آئی حضرت خضر کی طرف سے وہ ایک ایگریسو انداز میں عتاب کے لیے غصے کے اندر آئی تھی ایک طرح سے. تو موسیٰ علیہ السلام ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے جس پر حضرت خضر نے یہ بات بولی. اس پر احادیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حیا آ گئی. سیکنڈ ٹائم غلطی کی تھی نا, ایک غلطی کی, پھر موقع ملا تو ایک اور غلطی کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام کو حیا آ گئی. وَهُوَ مُوسَىٰ اسْتَحْيَا فِي اللَّهِ, رسول اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ بات جو تھی وہ بہت ہی زیادہ جو تھی وہ پریشرائز کرنے لگ گئی. تو انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے لاسٹ چانس دے دیں. خود ہی سے انہوں نے کہہ دیا, جب پہلی مرتبہ غلطی کی تھی تو کہا تھا کہ لا تؤاخذنی, پلیز میرے اس غلطی کو کاؤنٹ مت کیجیے, مواخذہ مت کیجیے میرا. انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ اس کو اگنور کر دیں. اب انہوں نے سوری بھی نہیں بولا اس مرتبہ, بلکہ خود ہی ایک کنڈیشن سیٹ کر دی کہ لا تؤاخذنی نہیں کہا. انہوں نے کہا وکانت اول نسیان وثانیۃ شرط, پہلی غلطی کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پلیز یہ بھول ہوئی تھی مجھ سے, پلیز مجھے اگنور کر دیں, اس غلطی کو معاف کر دیں. اور اسکالرز کہتے ہیں دوسری مرتبہ غلطی کی تو انہوں نے شرط رکھ دی کہ اچھا اب یہ کنڈیشن ہے, اگر اب میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ بے شک مت رکھیے گا. آیت نمبر 76 میں فرمایا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلیے اب آپ کو میری طرف سے ایک ایکسکیوز مل گیا ہے, اگر اب میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے, اگر وہ صبر کرتے تو وہ حضرت خضر کے ساتھ اور بہت سے ونڈرز اور بہت سے معجزات دیکھ لیتے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام وہ تھا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ سے تھوڑا سا نا امید ہو گئے تھے کہ میں صبر نہیں کر سکوں گا, تو انہوں نے کنڈیشن لگا دی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے اب میں آپ کی بات مان گیا. اب پھر وہ دونوں آگے بڑھے. آیت نمبر 77 فانطلقا, پھر دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ, یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے, ایک ولیج کے پاس آئے, ایک ولیج میں آئے. استطعما اہلہا, ان دونوں نے ان سے کھانا مانگا. استطعما, انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا, کھانے کی درخواست کی. مسافر تھے, سواری نہیں تھی, تھک گئے تھے, تھکن تھی, بھوک لگ رہی تھی, تو انہوں نے دونوں نے مہمان نوازی کی ریکویسٹ کی اس گاؤں والوں سے. مگر کیا ہوا, گاؤں والوں نے انکار کر دیا. فابوا, انہوں نے واضح انکار کر دیا, صاف انکار کر دیا. ان یضیفوہما, کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں, یعنی کہ ہاسپٹیلٹی سے انکار کر دیا. کنجوس لوگ تھے, سٹنجی لوگ تھے, ضیافت سے, مہمان نوازی سے انکار کر دیا. امام ابن القیم کہتے ہیں اشق الناس البخلاء یعیشون عیشۃ الفقراء ویحاسبون حساب الاغنیاء. سب سے برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں سٹنجی ہوتے ہیں, بخیل ہوتے ہیں, کنجوس ہوتے ہیں, اور اپنے لیے آخرت میں اللہ کا غنی ہونا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ کنجوس ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے. اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا جائے, گھر والوں پر خرچ بھی کیا جائے, اپنی ذات پر بھی خرچ کیا جائے, مہمانوں کا اکرام بھی کیا جائے, مسافروں پہ خرچ بھی کیا جائے, غرباء اور مساکین کی مدد بھی کی جائے. اسلام بیلنس سکھاتا ہے. تو یہ حضرت امام ابن القیم یہاں پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جو اصل میں کنجوس ہوتا ہے وہ کیسے اللہ کے غنی ہونے کی صفت کو آخرت میں اپنے لیے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ حضرت امام ابن القیم یہاں پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جو اصل میں کنجوس ہوتا ہے وہ کیسے اللہ کے غنی ہونے کی صفت کو آخرت میں اپنے لیے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا کنجوس انسان کا. ایک مرتبہ ایک کنجوس انسان جو تھا وہ ڈوب رہا تھا پانی میں. تو وہ جب ڈوب رہا تھا تو ڈوبنے میں انسان ہاتھ پیر مارتا ہے نا, تو وہ بھی ہاتھ پیر مار رہا تھا اپنے. تو جب ہاتھ پیر مارا تھا تو قریب سے 2 لوگ گزرے, تو ایک شخص نے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا پلیز گیو می یور ہینڈ, آپ مجھے اپنا ہاتھ دیجیے. تو اس نے ہاتھ جو ڈوبتے ڈوبتے انسان کرتا وہ بھی پیچھے بند کر لیے اپنے ہاتھ. تو دوسرے نے کہا تمہیں نہیں پتا کتنا کنجوس ہے, اس سے کہو ٹیک مائی ہینڈ.
تو جب اس نے یہ کہا تو فوراً اس دوسرے شخص نے جو ڈوب رہا تھا, جو کنجوس تھا, اس نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا اور انہوں نے اس کو باہر نکال لیا. تو کنجوسی ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور کہانی مجھے یاد آ رہی ہے کنجوسی کی. ایک مرتبہ ایک کنجوس شاپ کیپر تھا, اور پرانے وقتوں کی بات ہے, کنجوس شاپ کیپر تھا اور اس کے پاس کوئی سامان لینے آیا. کوئی سامان اس نے لیا اور اس کے بعد اس نے جس کو چینج وینج دیا, پیسے دیے, تو اس میں کچھ کوائن تھے اس کے. تو 4-5 کوائن اس کے پاس آئے. ایک کوائن اس کا رول ہوتا ہوا نیچے گر گیا. تو کبھی ہوتا ہے نا کوائن رول کرتا ہے تو وہ دور 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 تک بالکل رول ہوتا ہوا جاتا ہے. تو یہ شخص بھی اپنے اس کوائن کو دیکھتا رہا رول ہوتا ہوا جا رہا ہے. اس نے کہا رکتا ہے تو میں پکڑتا ہوں. اتنے میں وہ رول ہوتا گٹر میں گر گیا. اب اس کا مطلب ہے گٹر میں گرا تو اس کا وہ کوائن تو کھو گیا. تو اس کے اوپر یہ شاپ کیپر بھی ہوش ہو گیا, مطلب فینٹ ہو گیا کہ میرا ایک کوائن مجھ سے کھو گیا. تو لوگ پریشان ہو گئے جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے. ان میں ایک ٹریڈیشن تھا, وہ بے ہوش کو جو ہے ہوش میں لانے کے لیے, فینٹڈ انسان کو دوبارہ سے ذرا نارمل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے, اس کو پیاز سنگھاتے تھے. تو انہوں نے پیاز لی, اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو پیاز سنگھائی. اب اس کو ہوش آ گیا. تو انہوں نے جب ہوش آتا ہے نا انسان کو, اللہ نہ کرے کبھی کوئی بے ہوش ہوا ہو, لیکن اگر آپ میں سے کبھی کسی نے اس بے ہوشی کو محسوس کیا تو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی میموری یاد نہیں رہتی کہ کیا ہوا تھا. تو اس شخص کو بھی یاد نہیں رہا کہ کیا ہوا تھا. اس نے پوچھا میں بے ہوش کیوں ہو گیا تھا, کیا ہوا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح سے آپ سے کوئی سامان خریدنے آیا تھا, آپ کا ایک کوائن شاید کہیں گر گیا تھا, اس کی وجہ سے آپ جو تھے وہ فینٹ ہو گئے تھے. تو اس نے کہا میں ہوش میں کیسے آیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے پیاز سنگھائی آپ کو. تو اس نے پوچھا کہ آپ نے پیاز کہاں سے لی؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی شاپ میں جو پڑی ہوئی ہے. گیس واٹ, پھر بے ہوش ہو گیا. تو کنجوس انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے. ان گاؤں والوں کی جو یہاں پر صفت آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ اسٹنجی لوگ تھے, بخیل لوگ تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی کنجوسی پر بہت غصہ آیا, اس لیے کہ یہ تھکے ہوئے آئے تھے. اور یہاں جو الفاظ آئے ہیں آتیا اہل القریہ, ایک بھی اس پورے گاؤں میں ایسا انسان نہیں تھا جو ان کی مہمان نوازی کرتا. مطلب واقعی تکلیف دہ بات ہے. ایک انسان کنجوس ہوتا ہے, 2 کنجوس ہوتے ہیں, 3 ہوتے ہیں, پوری کی پوری بستی کنجوس تھی. اس کا مطلب یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی ایک سے نہیں پوچھا تھا, 2-4 سے پوچھا تھا, لیکن سبھی نے انکار کر دیا تھا. اور اہل قریہ بتا رہا ہے کہ پورا گاؤں جو تھا وہ اسٹنجی لوگوں سے بھرا ہوا تھا. قریہ آتا ہے کسی چھوٹی جگہ کے لیے. اس قریہ کے لفظ کو یاد رکھیے گا, ابھی آگے آپ کو میں اس کا کمپیریزن کر کے بتاؤں گی. قریہ چھوٹی بستی کیوں کہی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ ہمیں لگتا ہے نا کہ قریہ آتا ہے چھوٹے گاؤں کے لیے, ولیج کے لیے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ان الفاظوں کے ذریعے کہ یہ ان الفاظوں میں بڑی گہرائی ہے. جب انسان جو ہے وہ کنجوس ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ آگے خرچ کرنے کے لیے بھی تنگ ہو جاتا ہے, اور جب تنگ ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہاں قریہ آیا ہے نا, آگے جب اسی بستی کو ڈیفائن کیا جائے گا تو اس کے لیے مدینہ کا لفظ آئے گا, اور وہاں مدینہ کا لفظ کیوں آئے گا پھر اس کو انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہنیت کو ڈسکرائب کیا ہے. گاؤں والے تھے, سارے کے سارے کنجوس تھے, اسٹنجی لوگ تھے, بخیل لوگ تھے. اور جو اسٹنجی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. ان کو آئینے میں بھی صرف اپنی ذات نظر آتی ہے, اور دنیا میں چلتے پھرتے بھی صرف اپنی ذات پر ہی ان کا فوکسڈ رہتا ہے, سیلف سینٹرڈ لوگ. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کی کہ مسافر کو دیکھ کر انہوں نے کھانا آفر کرنا تو دور کی بات, مسافروں نے کھانا مانگا اس کے اوپر بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, تو ان کے اندر کسی قسم کی ہاسپٹیلٹی نہیں تھی. اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مسافر کی تواضع کرنا اور مسافر کے ساتھ مہمان نوازی کرنا یہ نون ہسٹری ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے, ابھی کا نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہ ٹریڈیشن ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے مہمان کا اکرام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دیا ہے شریعت سے کہ جب مہمان آئیں تو کم سے کم 3 دن تک آپ ان کو بہترین طریقے سے ان کی ہاسپٹیلٹی کیجیے, ان کے ساتھ مہمان نوازی کیجیے. تو مہمان کو دیکھ کر آنکھیں مت ماتھے پر چڑھا لیا کریں, مہمان کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جایا کریں. مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں, مہمان اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں, ہمارا رزق نہیں کھا جاتے. بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اپنی پسند کا کوئی کھانا آرڈر کرتے ہیں, اسی وقت بیل بجتی ہے, بچے کہتے ہیں اللہ میں تو جا رہی ہوں اپنے کمرے میں. اگر وہ کھانے کے ٹائم پہ آئے ہیں تو جو ان کا رزق ہوگا وہ کھا کے جائیں گے. جو نوالا ان کے نصیب کا ہے آپ اور میں روک نہیں سکتے, اور جو نوالا ان کے نصیب کا نہیں ہے آپ کتنا بھی سامنے رکھ دیں
آپ ان کو کھلا نہیں سکتے. ہم کئی مرتبہ اپنی زندگی میں اس رزق کے معاملے کو آبزرو کر چکے ہیں. تو ہم مسلمانوں کے اندر یہ خاص طور پر چیز ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مہمانوں کا اکرام کیا جائے, اور یہ بھی اسلام کا کلچر ہے, یہ اسلام کا ٹریڈیشن ہے کہ مسافر جب کسی علاقے میں آئیں تو وہاں پر کمیونٹی میں سے کوئی نہ کوئی ایک دو لوگ ان کا ضرور خیال کریں. اگر پوری کمیونٹی ان کا خیال نہیں کرے گی تو پوری کمیونٹی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جائے گی. ایک دو لوگ بھی ان کا خیال کر لیں گے تو کمیونٹی کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا. تو ایک ٹریڈیشن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ہمیشہ سے چلا آتا تھا. اور آپ کو یہاں ایک چیز اور محسوس ہو رہی جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ دو اتنے بڑے, اتنے بزرگ, اتنے جلیل القدر, اتنے ہولی لوگ تھے, جیب میں پیسہ نہیں تھا ان کے پاس. پیسہ ہوتا تو پیسے دے کر کھانا خرید لیتے, دونوں کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور مینشن کر دی کہ آپ کے علم اور آپ کے ایمان اور آپ کے اللہ سے کلوزنس کا تعلق آپ کے مال سے نہیں ہوتا ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور ویلتھ, اٹس اے میٹر آف یور ہارٹ. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ کہتا ہے نا, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے چہروں کو اور اللہ تمہارے جو ہے وہ مالوں کو نہیں دیکھتا. اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو آگے کیا آیا؟ آگے آیا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا. اسی آیت میں آگے آ رہا ہے کہ اب ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا کہ بستی والوں نے بالکل بھی کوئی مہمان نوازی نہیں کی, الٹا انکار کر دیا. اور انہوں نے کیا دیکھا؟ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا. ان دونوں نے وہاں پر ایک دیوار دیکھی. یرید ان ینقض, اور دیوار جو تھی یرید ان ینقض دیوار کے لیے آیا ہے. دیوار جو تھی اٹ واز اباؤٹ ٹو فال, بلکہ اگر آپ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کلوزسٹ ٹو عربک کریں گے تو اس کا ٹرانسلیشن بنے گا وال وانٹنگ ٹو فال ڈاؤن. دیوار گرنا چاہتی تھی, یہ ترجمہ بنتا ہے. اب یہاں پر اسکالرز نے سوال اٹھائے ہیں, دونوں سائڈس پر اسکالرز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میٹافور ہے, یرید ان ینقض, کہ دیوار گرنا چاہتی تھی. اس لیے کہ دیوار تو نہیں گرنا چاہتی. دیوار کی کوئی ول ہوتی ہے؟ دیوار کی تو کوئی ول نہیں ہوتی. کیا دیوار سوچتی ہے؟ دیوار تو نہیں سوچتی. تو اس بعد ایک سائڈ پر اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا میٹافور ہے, یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے کر بتایا ہے کہ دیوار گرنا چاہتی تھی, مطلب اٹ واز اباؤٹ ٹو فال, وہ بس گرنے والی تھی. اور آپ کو پتا ہوگا, آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں, عربی گرامر کے, علم البلاغہ کے اندر میٹافور ایک پورے کا پورا جو ہے علم ہے, مجاز, علم المجاز جو پورا آتا ہے, میٹافور کا علم. قرآن کے اندر بہت سے میٹافور آتے ہیں. بعض اسکالرز ہیں, اور وہ اسکالرز ہیں جو کہ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں ٹریڈیشن, اسلامک ٹریڈیشن کے اندر, جیسے امام ابن القیم الجوزی, وہ کہتے ہیں قرآن میں میٹافور نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ, وہ کہتے ہیں قرآن میں میٹافور نہیں ہے, اور وہ اس کی دلیل دیتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت دیتے ہیں. آپ کے پاس چوائس ہے, آپ دونوں میں سے کسی کو بھی مان لیں. کیونکہ ہم یہاں تدبر القرآن کے لیے بیٹھے ہیں تو مجھے لگا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے جو آپ کے کان سے گزر جائے گی, اور انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی اور خواہش پیدا ہوگی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں تشبیہ آتی ہے, میٹافور نہیں آتا. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے خاص طور پر اس کو ایسوسیٹ کیا ہے کہ آپ اللہ کی صفات کے ساتھ میٹافور استعمال نہیں کر سکتے. جیسے اللہ کے لیے آتا ہے نا اللہ کا ہاتھ, اب جب اللہ کا ہاتھ آتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتی اللہ کا ہاتھ, میں اپنا ہاتھ دکھا کر اللہ کے ہاتھ کی تشبیہ نہیں دے سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی کرسی, اب کوئی اللہ کی کرسی کو بنا کر نہیں بتا سکتا کہ اچھا اس طرح کی ہوگی اللہ کی کرسی, کہ ہم نے بہت ہی میگنیفیسنٹ کرسی بنا لی اور ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی یا اللہ کا عرش ایسا ہوگا. امام ابن تیمیہ جو ہیں ان کا کہنا یہ کہ جب انسان میٹافورز بیان کرتا ہے تو ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان شرک کی طرف جاتا ہے. ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان غیب کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے. کیا میں اور آپ دنیا میں بیٹھ کے کسی جگہ کو بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں یہ بالکل جنت کی طرح ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دنیا کی جنت بنی ہوئی ہے, مطلب یہ دنیا کی جنت ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ جو اللہ نے 7 اسکائز کے اوپر جنت بنائی ہے یہ جنت بالکل ویسی ہے اور میں تو میٹافور کے طور پر کہہ رہی ہوں, اس کا مطلب ہے ہم غلطی کر رہے ہیں. جب اللہ نے کہا کہ وہ جنت ایسی ہے جو میں نے اپنے مومنین بندوں کے لیے, صالحین کے لیے تیار کی, جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, جس کو کسی کان نے نہیں سنا, جو اس کے جھرنوں کی, جو اس کی واٹر فالز کی آوازیں ہیں وہ دنیا میں کسی پانی کی آواز سے کمپیئر نہیں ہو سکتی. جب اللہ نے کہا کہ اس کو کسی انسان کے ذہن سے گزارا بھی نہیں گیا, تو آپ اور میں دنیا میں میٹافور کر کے جنت نہیں بنا سکتے ہیں. تو امام ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں میٹافور نہیں آتا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہا کہ دیوار کی ول نہیں ہے.
مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ میں جس راستے سے گزرتا ہوں وہاں راکس جو ہیں مجھے سلام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جس تنے کے ساتھ، جس باغ کے ساتھ، جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر ممبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کا ممبر بن گیا اور آپ اس جگہ سے موو کر گئے اس درخت کی جگہ سے، تو اس درخت نے رونا شروع کر دیا. اور وہ درخت اتنا رویا کہ اس کی ہچکیوں کی آوازیں آنے لگ گئیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو حق کیا اور اس کو پیار کیا اور اس کو سمجھایا، پھر وہ چپ ہو گیا. اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول اس کو نہ حق کرتے جا کے تو آج تک لوگ اس کی سسکیوں کی آوازیں سن رہے ہوتے. تو یہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کس چیز کو کیا تسبیح کا مادہ دیا ہے. واللہ عالم. سورۃ زلزال ہم اما پارا میں پڑھتے ہیں، آپ کو I'm sure آتی ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس دن یہ ہا جو آیا زمین کے لیے آیا ہے، اس دن زمین بیان کرے گی سارے احوال. تو زمین جو کچھ زمین پر ہے، اسکالرس کہتے ہیں راکس بولیں گی، پہاڑ بولیں گے، درخت بولیں گے، جتنا بھی زمین کے اوپر مٹیریل ہوگا سب بولے گا. تو اگر مجھے دیوار کی آواز نہیں آتی، مجھے دیوار کی تسبیح سنائی نہیں دیتی، تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ دیوار تسبیح نہیں کرتی. آپ سنیں جب اسکالرس تسبیح کے مقام کو ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ جب تسبیح کے کانسیپٹ کو آپ سوچیں تو تسبیح کو یوں سمجھیں. تسبیح دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تسبیح قولی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، آپ اور میں اپنی زبان سے کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے تسبیح حالی، اپنے حال سے اللہ کی تسبیح کرنا، اپنے کردار سے، اپنے پوری پریزنس سے اللہ کا بندہ نظر آنا، اپنے ہر عمل میں اللہ کی بات کو پروموٹ کرنے والے بن جانا، تسبیح حالی ہے. کائنات اور انسان دونوں تسبیح کرتے ہیں. میں اور آپ تسبیح قولی اور تسبیح حالی بھی کرتے ہیں. زبان سے تسبیح قولی کرتے ہیں اور اپنے ایکشن سے جب ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، جب ہم انہی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں اللہ نے جانے کا کہا ہے، جب ہم جن جگہوں پر جانا چاہتے ہیں اور وہ جائز جگہ ہیں وہاں ہم ویسے ہی جاتے ہیں جیسے اللہ نے جانے کو کہا ہے، جب ہم معاملات کرتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق تو ہم تسبیح حالی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حال سے، اپنے کردار سے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کائنات کو دیکھیں، کائنات کی تسبیح حالی ہمیں نظر آتی ہے. سورج کا ایک اپروپریٹ ٹائم کے اوپر نکلنا، سورج کا اپروپریٹ ٹائم کے اوپر جو ہے وہ سن سیٹ ہو جانا، سورج کا اور چاند کا جو کوآرڈینیشن ہے وہ کنٹینیوس رہنا، سولر سسٹم کے رولز کا کنٹینیوس رہنا، گریویٹیشنل فورسز کا کنٹینیوس رہنا، الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ ایک پراپر ڈیجٹس کے ساتھ چلتے رہنا. یہ کائنات کی تسبیح حالی ہے. تسبیح قولی بھی ہے کائنات کی. تسبیح حالی تو ہمیں نظر آتی ہے ساؤنڈ پرفیکٹ سسٹمز کی وجہ سے، لیکن تسبیح قولی ہمیں سنائی نہیں دیتی. سورج جو ہے وہ اپنے قول سے کیسے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اللہ نے کہا لا یفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا ہو دیوار کی ول ہے یا نہیں ہے. جب دیوار تسبیح کر سکتی ہے تو دیوار کی ول بھی ہو سکتی ہے، اللہ جس کو دینا چاہے. ہم نے اگر یہ کہا کہ نہیں دیوار تسبیح نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں ہم کل علم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی کل علم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم میں سے کسی کے پاس کل ٹوٹیلٹی میں علم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس صرف اتنا ہی علم ہے، من علمی ہی، جتنا اللہ نے اپنے علم میں سے دے دیا ہے، اور وہ بہت تھوڑا سا ہے، بشیئن، بہت تھوڑا سا ہے. تو امام ابن تیمیہ کا قول یہی ہے کہ یہ دیوار کے لیے جو یہاں پر آیا ہے یہ میٹافور نہیں ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو جو تھا وہ ایک طرح سے یہ القاء کیا ہوگا کہ دیوار جو تھی وہ گرنا چاہتی تھی. ایک علمی بحث ہے، لیکن الحمدللہ اس کو پڑھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں پڑھنے کو اور سمجھنے کو کتنا کچھ ہے. اور ہم صرف رمضان میں تو نہیں قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں گے. اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے اور اللہ ہمیں اپنی باقی رسپانسبلٹیز کے ساتھ، ہماری پڑھائیوں کے ساتھ، ہمارے جابس کے ساتھ، ہمارے گھروں کی ذمہ داریوں کے ساتھ ہمیں موقع دے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں. جس کے پاس جتنی فرصت ہے، جو اپنے ہفتے میں سے 4 دن نکال سکتا ہے وہ 4 دن جڑے، جو 2 دن نکال سکتا ہے وہ 2 دن جڑے، جو 1 دن نکال سکتا ہے وہ 1 دن جڑے، جو ہفتے میں 1 دن نہیں نکال سکتا وہ کم سے کم مہینے یا 15 دن میں 2 مرتبہ تو 1 مرتبہ نکلے. اصل چیز یہ ہے اللہ آپ کی کوشش کاؤنٹ کرے گا. ہم پڑھ چکے ہیں
लैसल इंसानु इल्ला मा सआ, एंड रिजल्ट तो अल्लाह नहीं देखेगा, अल्लाह मेरी कोशिश देखेगा कि मेरी कोशिश ने कितना मुझे अल्लाह के करीब किया। तो यहाँ पर आया कि उन्होंने एक दीवार देखी जो कि गिरने वाली थी। अब क्या किया, फ़अक़ामहु, तो हज़रत खदिर ने एक चॉइस ये की कि उसको फिक्स कर दिया। और अहादीस में आता है कि हज़रत खदिर ने अपने साथ मूसा अलैहिस्सलाम को भी इस लेबर वर्क में लगा लिया। अब आप इमेजिन करें, सफ़र की थकन थी और भूख लग रही थी, और जो बस्ती वाले थे उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो गुस्सा भी आ रहा था। और उसके बाद जो है दीवार बनाना कोई आसान काम है। अहादीस में आता है कि हज़रत खदिर ने मट्टी इकट्ठी की, फिर कहीं से पानी फेच करके लेकर आए, फिर उस मट्टी में पानी और मट्टी को मिक्स किया, और उसके बाद ईंटें इकट्ठी की, और फिर दीवार को लिटरली ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड किया। तो दीवार बिल्ड, इट्स अ लेबर वर्क, वक्त लगता है इसके अंदर। और साथ में मूसा अलैहिस्सलाम को भी लगा लिया, जाओ तुम ईंटें लेकर आओ, अब जाओ तुम पानी लेकर आओ। और आप सोचें, भूख लग रही हो तो एक कदम उठाना भी ऐसे लगता है कि जैसे ओहद पहाड़ का एक कदम हो गया, उठने का नाम नहीं ले रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, भूख तो लग रही थी, तो उनको ये अजीब लगी बात। अब आप यहाँ नोटिस कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने इस सब के बाद, दीवार बनाने के बाद, दीवार बना ली खामोशी से, उसके बाद कहा, क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, लौ शि'ता लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा। वैसे अगर आप चाहते तो आप अपनी इस मेहनत पर वेजेस ले सकते थे, मतलब कोई इसकी कीमत ही ले लेते। जब ये लोग आपको फ्री में खाना देने को राजी नहीं है, तो आपने फ्री में इनकी दीवार क्यों बनाई? कुछ पैसे ले लेते तो हमसे खाना ही खरीद लेते थोड़ा सा उन पैसों से। आप नोटिस करें, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का ऑब्जेक्शन नहीं था, सजेशन था। उन्होंने ये नहीं कहा था आपने दीवार क्यों बनाई, ये नहीं कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अगर आप चाहते, जैसे आप डरते डरते नहीं बोलते तीसरी दफ़ा में, वैसे अगर मैं कहूँ तो यहाँ ना चलें, आपके मियाँ कह रहे हैं मुझे यहाँ जाना है, आप कहीं और जाना चाह रही हैं, फिर आप एक दफ़ा मना करती, दूसरी दफ़ा फिर कहती अच्छा अगर आप कहें तो हम यहाँ ना चलें। तो बिल्कुल इतनी मोहब्बत नज़र आ रही है मूसा अलैहिस्सलाम की भी, तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि अगर आप चाहते तो आप इस पर जो है वो उजरत ले लेते। इमाम अल-कुर्तुबी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा था, मगर क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम खुद अपने ऊपर कंडीशन लगा चुके थे, सो उनका ये सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ। उन्होंने खुद कंडीशन लगाई थी। आयत नंबर 78 में आगे आया, क़ाला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक। हज़रत खदिर ने कहा बस अब ये मेरे और आपके सफ़र का एंड है, जुदाई का वक्त है, क्योंकि इन्होंने, हज़रत मूसा ने खुद कंडीशन सेट की थी। सउनब्बिउका बितावीली मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। अब अनकरीब मैं आपको उन मामलात की एक्सप्लेनेशन दूंगा जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। आयत नंबर 79, अम्मा सफीनतु। अब हज़रत खदिर ने जो है वो एक एक करके तीनों वाक़यात का, जो 3 वाक़यात हुए, इनका बिहाइंड कर्टन डिज़ाइन कोड बताना शुरू करना है। आपके और मेरे हर अमल के पीछे एक डिज़ाइन कोड होता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो उस पर एक बार कोड लगा हुआ होता है ना। आपका और मेरा जो भी अमल होता है उसके पीछे एक डिज़ाइन काम कर रहा है अल्लाह का, जिसको आप और मैं अल्लाह कहते हैं। और बहुत से लोग जो हैं, जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, वो कहते हैं एक नेचर, एक मदर नेचर काम कर रही है, एक फादर टाइम काम कर रहा है। अल्लाह काम कर रहा है, अल्लाह की बनाई हुई कदर है और अल्लाह का हुक्म है जो पीछे काम कर रहा है, अल्लाह की हिकमत है जो हर अमल के साथ अटैच होती है। आपका और मेरा यहाँ आकर बैठ जाना, ये अचानक से हमारे दिमागों में कोई इल्का नहीं हुआ था कि अच्छा मैं यहाँ जाऊँगी। इट्स अ प्रोसेस जिससे हमें अल्लाह ने गुजारा है और उसके बाद हमें अल्लाह ताला ने यहाँ तक बिठाया। आज हम जिंदगियों में जहाँ जहाँ पर भी हैं, आप अपनी ज़िंदगियों में पीछे मुड़कर खुद थोड़ा सा भी अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में जहाँ आप आज खड़ी हैं वहाँ पहुँचने से पहले बहुत से डाइवर्जन्स मिलेंगे। और हो सकता है वो डाइवर्जन्स आपको उस वक्त पसंद ना आए हों, लेकिन अब आप अगर उसको ऑब्जर्व करती हैं तो आपको लगता है कि उन डाइवर्जन्स में खैर थी। इसी तरह से हज़रत खदिर के ज़रिए अल्लाह ताला इन तीनों वाक़यात का, जो मूसा अलैहिस्सलाम को समझ नहीं आए थे और उनकी अक्ल और लॉजिक से बिल्कुल अगेंस्ट थे, अल्लाह ताला हज़रत खदिर के ज़रिए जो है उसका डिज़ाइन कोड अब बताएंगे। तो उन्होंने बताना शुरू किया, अम्मा सफ़ीनतु एज़ फॉर द बोट। जैसे आप कहती हैं ना, ये जो कश्ती थी ये क्या थी, फ़कानत लि मसाकीन या अमलून फ़िल बहरी। ये कुछ मिस्कीनों की थी जो समंदर में काम करते थे, यानी कि मछेरे थे, फिशरमैन थे। मिस्कीन का लफ्ज़ यहाँ पर आया है। मिस्कीन कौन होता है?
مسکین بہت براڈ ٹرم ہے. مسکین کے اندر وائٹ کالرڈ لوگ بھی آ جاتے ہیں, اور وائٹ کالرڈ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہو سکتا ہے نوکریاں بھی ہوں, جابس بھی ہوں, ہو سکتا ہے ان کی اپنے کوئی چھوٹی سی دکان بھی ہو, لیکن وہ پھر بھی مسکین ہو سکتے ہیں. مسکین کہتے ہیں, اب سمپل ڈیفینیشن مسکین کی یاد رکھیں, جو قرآن جہاں جہاں مسکین لے کر آئے گا, آپ کو یتامہ اور مساکین کی ٹرم قرآن میں فریکوینٹلی ملتی ہے. مسکین کے لیے ایک جملہ, ایک ون لائنر یاد رکھیں, مسکین وہ ہے جو فقیر سے الگ ہے. یاد رکھیے گا, مسکین از ناٹ فقیر, مسکین از اے ہائر لیول دین فقیر. لیکن مسکین وہ ہے کہ جس کی ارننگز اس کی ضروریات سے کم ہوتی ہیں. صحیح, جتنا کما رہا ہوتا ہے اس سے وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا ہوتا. ہم خواہشات کی بات نہیں کر رہے, ہم بیسک نیسیسٹیز کی بات کر رہے ہیں. مسکین وہ ہے جتنا وہ کما رہا ہو اتنا وہ اپنی ضروریات کے لیے اس کو کافی نہ پا رہا ہو. سمپل, ضرورت مند جس کو آپ کہتے ہیں. اسی لیے ضرورت مند اور مسکین جو ہے وہ تقریباً ایک طرح دیکھا جاتا ہے. مسکین کا روٹ ورڈ ہے بعض اسکالرس کے نزدیک سین کاف نون, سکنا, سکون. سکون کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ کسی لیٹر کے اوپر سکون دیکھتے ہیں, ایک ہوتا ہے نا زبر, ایک ہوتی ہے زیر, ایک ہوتی ہے پیش, اور ایک ہوتا ہے سکون. جس سکون کی حرکت کو آپ دیکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ لفظ جو ہے وہ اپنے پچھلے لفظ کی سپورٹ کے بغیر نہیں پڑھا جائے گا. سکون آپ کہتی ہیں اسٹیشنری. ایک انسان جو حالات کے دائرے میں آ کر سٹک ہو گیا ہے اور ان میں سے نکل نہیں پا رہا, وہ مسکین ہے. اپنے کسی فائنینشیل کرنچ میں پھنس گیا ہے اور پھر ان میں سے نکل نہیں پا رہا, وہ مسکین ہے. عربی میں کہتے ہیں صاحب القلیل حیلہ, جس کے پاس ان حالات میں سے نکلنے کی ایبلٹی نہ ہو, پھنس جائے وہ کسی اس چیز کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے طبرانی کے اندر, اور صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا مسکین رجل امرأتہ لا. سمجھ آیا؟ وہ آدمی مسکین ہے جس کی بیوی نہیں ہے. یعنی وہ بیچارہ اپنے کاموں میں خود ہی سٹک ہوا ہے اتنا کہ باہر کے کام بھی سنبھالتا ہے اور گھر کے کام بھی سنبھالتا ہے, اور کوئی بیوی نہیں ہے اس کی جو اس کے کاموں کو کر سکے. مسکین جس کو اپنا خود بہت خیال رکھنا پڑے. اور زیادہ تر ہمارا جو اب معاشرے کا ایک سٹرکچر بن گیا ہے, اس میں نہیں پتہ چلتا کہ کون سے لوگ مسکین ہیں. اس وقت نہیں پتہ چلے گا جب تک ہم لوگوں میں گھلیں گے ملیں گے نہیں. خاص طور پر اپنے اپنے علاقے کے مساکین کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. مردوں کے لیے کافی آسان ہے, اگر مرد کرنا چاہیں تو اپنے اپنے علاقوں کے مساکین کو آبزرو کر سکتے ہیں. اگر اپنے علاقے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا رواج عام ہو جائے, اس لیے کہ جب آپ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو فریکوینٹلی آپ کو لوگوں سے سلام دعا کرنے کا, انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ پسندیدہ ہے مسجد کے اندر کہ آپ صرف اور صرف نماز کے لیے جائیں اور بغیر کسی کو سلام دعا کیے بغیر باہر نہ آئیں. تھوڑا سا گھلنے ملنے کا ٹائم, تھوڑا سا سوشل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نیکسٹ ڈور ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان رہتا ہو. یقیناً مجھے امید ہے کہ ہمارے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے اتنا, لیکن باقی علاقوں میں یہ ہے معاملہ. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے نیکسٹ ڈور جو ہے وہ کتنا مسکین انسان رہتا ہے. وائٹ کالرڈ لوگ, اور وائٹ کالرڈ لوگ جو ہیں ان کی کیٹیگری بہت براڈ ہے, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, جس کو آپ سفید پوش کہتے ہیں. بالکل. تو ان کو ڈھونڈنا اور ان کی مدد کرنا یقیناً ایک بہت بڑا فعل ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی لفظ ایک جو مینشن کیا ہے مسکین کا, اسی ایک لفظ سے, یا اس کہانی میں جو آیا کہ یہ کشتی مساکین کی تھی, اس سے اسکالرز نے زکوٰۃ کی رولنگز بھی نکالی ہیں اسی ایک جملے سے. جو یہاں جملہ آیا نا فَأَمَّا السَّكِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے مسکین کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو آپ کہیں کہ لو اس کے پاس تو یہ بھی ہے, تو ہم اس کو کیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ضرورت کی چیز اس کی کوئی ایسی ہو جو اس کی لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر نہ کر رہی ہو. جس کو آپ زکوٰۃ دیں اس کے گھر میں ٹی وی ہو سکتا ہے. جی ہاں, ٹی وی ہونا تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے. ٹی وی کون سی قیمت کا آتا ہے؟ میرا خیال ہے شاید کتنا کا آتا ہوگا, 30-40 ہزار کا. تو اسکالرز نے اس سے یہ ڈیرائیو کیا ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس کشتی تھی لیکن اللہ پھر بھی ان کو مسکین کہہ رہا ہے, اس لیے کہ کشتی تو تھی لیکن وہ کشتی ہونے سے, صرف کھڑا کرنے سے ان کو جو ہے ارننگ نہیں ملتی تھی,
اس کشتی کو لے کر ان کو محنت کرنی ہوتی تھی, اور اس کے بعد بھی یہ کسی ایک کی نہیں تھی, 2-3 لوگوں کی تھی. تو جو محنت کرتے تھے وہ بھی شیئر ہو جاتا تھا آپس میں. تو یہ ایسے لوگ تھے جو ہارڈلی جو ہیں وہ کسی طرح سے اپنا سروائیول کر رہے تھے, مساکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں. فقیر نہیں تھے, یاد رکھیں. اس لیے آپ کو بتایا کہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, فقیر وہ ہوتا ہے. مسکین جس کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتا. تو یہاں پر اس لفظ کو مینشن کر دیا گیا, اور ایک لفظ سے قرآن نے پورا امیج دے دیا کہ کیونکہ یہ مساکین کی کشتی تھی تو ان کا مستقبل اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا, ان کی ڈے ٹو ڈے لائف اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی, یہ کشتی ان کے سروائیول کا واحد سہارا تھی, یہ ضرورت مند لوگ تھے. یہ ساری بات یہاں پر آ گئی. تو آگے حضرت خضر نے کیا کہا, اب حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں یہ کشتی تو مسکینوں کی تھی. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں. فرسٹ پرسن میں بات کی, کہہ رہے میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں. کیوں کہا انہوں نے میں نے چاہا؟ اس لیے کہ ہماری شریعت کا اصول کیا ہے, دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے کام کی جس میں کوئی نقص ہو, کمی ہو, خطا ہو, اس کی کام کی, اس عمل کی ایسوسیشن اللہ سے نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا, يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, جو کہ زبردستی سب کی کشتیوں کو چھین لیتا تھا, سیز کر لیتا تھا, کانفسکیٹ کر لیتا تھا. یہاں جو الفاظ آئے ہیں وَكَانَ وَرَاءَهُمْ, یہ وراء کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں آپ جب پڑھتی ہیں, مثال کے طور پر آتا ہے قرآن میں وراء ظہورہم, تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کی پیٹھوں کے پیچھے, بیک کے لیے استعمال ہوتا ہے نا وراء. یہ ایسا لفظ ہے عربی زبان میں جو کہ ان الفاظ میں آتا ہے جو اپنے اندر 2 مفہوم رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے اپوزٹ مفہوم رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ وراء کا مفہوم پیچھے بھی ہوتا ہے اور وراء کا مفہوم آگے بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے کشتی والے, یہ آگے ایک جگہ پر جا رہے تھے, جہاں سے آئے تھے وہاں کی بات نہیں ہو رہی تھی, جہاں یہ جا رہے تھے وہاں وہ بادشاہ تھا. تو یہ جو ترجمہ بنے گا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ, تو جہاں وہ جا رہے تھے اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا. اہیڈ آف یو کے مفہوم اس کے اندر آتے ہیں. اور یہ وراء وہ لفظ ہے منہم اسماء عددات, جن میں ایک دوسرے کی ضد آتی ہے, اپوزٹ آتی ہے. عربی میں ایک لفظ آتا ہے شرا, خریدنا بیچنا, اشترا آتا ہے نا عربی زبان میں. قرآن میں اشتراؤ بہت استعمال ہوتا ہے. شرا آتا ہے شین را اور یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا بیچنا, دونوں اینگل سے آتا ہے, پرچیز اینڈ سیل. کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ خریدنے کی بات ہے یا بیچنے کی بات ہے؟ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے, یا اس کے آگے جو حروف آ رہے ہوتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے. تو یہی بھی وہی لفظ ہے جو وراء, جس کا مفہوم آگے بھی آتا ہے اور پیچھے بھی آتا ہے. عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ اس آیت کو پڑھتے تھے وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلَكٌ, امامہ آگے کے لیے آتا ہے نا, اور ان کے آگے جہاں وہ سفر کر کے جا رہے تھے وہاں پر ایک بادشاہ تھا, یعنی جس طرف ٹریول کر رہے تھے وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو کیا کرتا تھا, جو زبردستی ہر ایک کی کشتیوں کو کانفسکیٹ کر لیتا تھا. سورہ جاسیہ میں آتا ہے, سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 10 میں وراءہم جہنم, ان کے آگے جہنم ہے. اور یہ اس مقام میں جو کانٹیکسٹ اگر آپ سورہ جاسیہ کا پڑھیں تو یہ جب آتا ہے وہاں پر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اسکیل کے پروسیس سے گزار دیں گے, اعمال تول لیے جائیں گے, تو جو اگلا پروسیس ہوگا وہ ہوگا صراط کا پروسیس, اور صراط قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا من ورائہم جہنم, ان کے آگے جہنم ہوگی, تو اسکیل کے پیچھے جہنم نہیں ہے کہ ان کے پیچھے جہنم ہوگی, نہیں, ان کے اگلا سٹیپ جو ہوگا وہ جہنم کا ہوگا. تو وراء کا لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے, پیچھے کے لیے بھی آگے کے لیے بھی, ڈیپینڈ اپون کانٹیکسٹ کیا ہے. آپ اور میں اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے, مفسرین کے کام کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھا جاتا ہے. تو بتایا کہ ایک بادشاہ تھا وہاں پہ جو کہ ہر کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا. اس کے لیے کچھ آتا ہے کہ اس کو اپنی نیول فورسز جو تھیں وہ اسٹرانگ کرنی تھیں, اور اس کو ان دنوں میں جو تھی وہ کشتیوں کی ضرورت تھی, تو وہ ایک ٹائرنٹ تھا, ظالم تھا, اور زبردستی ہر کشتی کو لے لیا کرتا تھا. اب کیونکہ یہاں پر یہ بات مسکین کے لفظ سے واضح ہو گئی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی کشتی ان کی ٹوٹل لائف تھی, ان کی ڈپینڈنسی ان کی کشتی کے اوپر تھی. تو اب حضرت خضر نے کشتی کو جو عیب دار کیا تھا, انہوں نے کشتی کو ڈسٹروائے نہیں کر دیا تھا, توڑ پھوڑ نہیں دیا تھا, بس ایک ڈیفیکٹ ڈالا تھا اس کے اندر ایک سوراخ کر دیا تھا. اور وہ بھی اس لیے کیا تھا تاکہ بادشاہ اس کو کانفسکیٹ نہ کر لے,
بادشاہ جو ہے، اس لیے کہ جب یہ آگے جائیں گے کشتی عیبدار ہوگی، بادشاہ کے سپاہی چیک کریں گے، کہیں گے یہ تو بیکار کشتی ہے، ہماری فورسز میں نہیں آ سکتی، تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ جو ڈیفیکٹ تھا اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، یہ کیوں ڈلوایا تھا؟ یہ ڈیفیکٹ تھا سیف کرنے کے لیے. کبھی کبھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے جو ہمیں بہت ڈپریس کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ہمیں کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، کسی بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. تو ہر مشکل جو انسان پر آتی ہے، مومن کا توکل ہوتا ہے کہ یہ مجھے کسی بڑے مسئلے سے نکالنے کے لیے آئی ہے. اور جب آپ اس فریم آف مائنڈ سے مشکلات کو اور کلیمٹیز کو دیکھیں گے تو کتنی بھی بڑی کلیمٹی ہو، جب آپ اس سے بڑی کلیمٹی سوچیں گے تو آپ کو اس جو پریزنٹ کلیمٹی مشکل ہوگی اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کہانیوں کے ذریعے ہمیں صرف کہانیاں نہیں سنانا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ ہمارا فریم آف مائنڈ بنانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں حالات کے اندر گزارا ہوتا کیسے ہے. کون انسان ہم میں سے یہاں بیٹھا ہے جو کہے کہ میری زندگی سپر پرفیکٹ ہے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بچے، میرے شوہر اور میرے گھر والے اور میرا میکا اور میرا سسرال سپر پرفیکٹ ہے؟ کوئی ہے ہم میں سے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہے. آپ ایون ایک رشتے کو نہیں کہہ سکتے پن پوائنٹ کر کے کہ یہ انسان پرفیکٹ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو آپ کو مجھے کنٹینیوسلی جھٹکے ملتے رہتے ہیں لوگوں سے. جب یہ نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کنٹینیوسلی جو ہے وہ کسی نہ کسی کے جملے سے ہرٹ فیلنگز ہوتی رہتی ہیں. تب اس کے اندر ہمیں کنٹینیوسلی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب بیکٹیریا اٹیک کرتے ہیں، جب جرمز اٹیک کرتے ہیں، تو آپ کو ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اسی طرح سے جب اللہ نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں چھوڑا، اور یہ دنیا ہے ہی آزمائش، اور اس دنیا میں بار بار بندوں کو جھٹکے لگیں گے، بار بار بندوں کو جو ہے وہ ہنڈرنسز آئیں گی، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو ویکسینیشن اور انرجی بوسٹ کے بغیر اور انرجی شاٹس کے بغیر چھوڑ دیتا؟ یہ قرآن کھولا کس لیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے؟ اس لیے تو کہ جو حالات آ رہے ہیں اس میں تم کھڑے کیسے ہوگے. یہ جو لوگ تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان زیادتیوں کو تم ہینڈل کیسے کرو گے؟ ان ساری دنیا کے معاملات میں تم اللہ کا بندہ بن کے رہو گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی اس کشتی والوں کے ذریعے کہ اللہ نے یہ ڈیفیکٹ ڈلوایا تاکہ اس کشتی کو اور اس کے کشتی والوں کو ایک بڑے نقصان سے بچا سکے. آپ سوچیں ذرا، ان کشتی والوں کے مقام پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، اگر ہم وہ اوپینین لیں کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو نہیں جانتے تھے، 2 اجنبیوں کو انہوں نے اپنی کشتی میں بٹھایا، کتنی ہاسپٹیلٹی کا معاملہ کیا، تو پیسے بھی نہیں لیے ان سے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں کچھ اجرت دے دینا، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں مانگا نا. اور جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ جن کو ہم نے فری میں بٹھایا تھا، رائڈ دی تھی، وہ ہماری کشتی کے اندر جو ہے وہ سوراخ ڈال کے چلے گئے ہیں، تو غصہ تو آیا ہوگا نا. انسان ہے، کتنا بھی نیک ہو غصہ تو آتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ نہیں مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا قرآن پڑھنے کے بعد. اگر آپ ایسی ہیں تو مجھے بتائیے آپ کہاں ہیں، میں آپ کو ہار پھول پہناؤں تھوڑے سے. اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو غصہ نہ آئے. بعض اوقات شیطان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اندر غصہ زیادہ ڈالتا ہے تاکہ لوگ ان سے دور ہونا شروع ہو جائیں، تاکہ وہ خود اپنے علم کو ضائع کر دیں، تاکہ وہ خود اللہ کے قریب نہ ہو سکیں. تو غصہ آیا ہوگا ان لوگوں کو، لیکن کتنی دیر کا غصہ اور کتنی دیر کی فرسٹریشن اور کتنی دیر کا ڈپریشن تھا. دا مومنٹ وہ اس بادشاہ کے علاقے میں پہنچے ہوں گے اور سپاہیوں نے یہ ڈیفیکٹ دیکھے اس کشتی کو ریجیکٹ کر دیا ہوگا، تو ان کے دل سے کیا نکلا ہوگا؟ اللہ تیرا شکر، الحمدللہ. وہی ڈیفیکٹ جو ان کو ڈپریشن کا شکار کر رہا تھا، وہی ان کے لیے باعث نعمت بن گیا. یہ ہوتا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. میرے اماں ابا میری پسند کے نہیں، ماں باپ کہتے ہیں میرے بچے میری پسند کے نہیں، بیوی کہتی ہے میرا شوہر میری پسند کا نہیں، شوہر کہتا ہے میری بیوی میری پسند کی نہیں. یہی آپ کے اسٹرانگسٹ لنک بن سکتا ہے. صرف توکل اللہ پر اپنا لے کر جائیے، فوکس اللہ پر شفٹ کیجیے، امید اللہ سے باندھیے، اور اپنا سارے کا سارا یقین اللہ کے ساتھ اٹیچ کر لیجیے. پھر دیکھیں اللہ آپ کو بندوں کے ساتھ کیسے معاملات کو ہینڈل کرنا سکھاتا ہے. تو انسٹنٹینیسلی اسکالرس کہتے ہیں کہ ان کشتی والوں کا غصہ اور ان کی جو پریشانی تھی وہ شکر میں بدل گئی، اور یہی حکمت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو سکھائی تھی. اسکالرس کے مطابق یہ جو مساکین تھے، انہوں نے
2 مسافروں کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور فری آف کاسٹ بٹھایا تھا. کیا یہ ان کا صدقہ تھا؟ جنروسٹی تھی نا. آپ کی جو بھی جنروسٹی ہوگی وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہوگی. ہم سمجھتے ہیں صدقہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر سے یوں گھما گھما کے اتار کے پھینک دیا, اور پھر جب کہتے ہیں گھما گھما کے اتار کے پھینکے تو اس کو نہیں دے سکتے, اس کو نہیں دے سکتے, اس کو نہیں دے سکتے. ایک نمبر 1, گھما گھما کے اتار کے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. صدقہ سمپل چیز. صدقہ بہت براڈ ٹرم ہے. صدقہ کسی کی مدد کے لیے بھی دیا جاتا ہے. صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے. زکوٰۃ از اے فرض صدقہ, جو پراپر انفارمیشن کے ساتھ کسی کے ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے, جس کو آپ پہچانتی ہیں کہ یہ خود ایسی کوئی نصاب نہیں رکھتا جس نصاب کو اسلام نے باندھا ہے کہ اس نصاب سے نیچے ہوگا تو زکوٰۃ لے سکتا ہے کسی سے. ذمہ داری کے ساتھ زکوٰۃ دیجیے جس کو دیجیے. آنکھیں بند کر کے لوگوں کو زکوٰۃ مت دیجیے. یہ آپ کا فرض صدقہ ہے. اس کے علاوہ آپ جو بھی دیتی ہیں اللہ کی خاطر, چاہے کسی کی مدد کے لیے, چاہے کسی کو خوش کرنے کے لیے. ایون اگر آپ نے تحفہ دیا مجھے, میں کہوں مجھے آپ کا صدقہ بہت پسند آیا, آپ کہیں گے ہیں صدقہ تھوڑی ہے, اللہ اللہ معافی معافی. کیوں؟ صدقہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی محبت میں صدق دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں. صدقہ صدق سے ہے, خلوص جس میں آپ کا آ جائے, اور وہ آپ کسی کو بھی دیں, وہ صدقہ ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں, پھر ہمارا سوال ہوتا ہے اچھا صدقہ کیا ہوتا ہے اور خیرات کیا ہوتی ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. خیرات کو نکال دیں اپنے دماغ سے, اپنی ایک براڈ ٹرم رکھیں جو قرآن نے دی ہے. صدقہ دیجئے, ضرورت مند کو بھی دیں گی, اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں گی. اپنی بہن کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تو ہبہ ہوتا ہے, ہبہ بھی ہے, صدقہ بھی ہے. اب صدقے کو جب آپ صدق سے یاد رکھیں گے, صاد دال قاف, صدق کہتے ہیں سچائی. میں جس کے بھی ہاتھ میں کوئی بھی چیز رکھ رہی ہوں, میں تحفہ بھی رکھ رہی ہوں تو اس لیے نہیں کہ مجھے ان ایکسچینج تحفہ چاہیے, جو کہ ہمارے یہاں ٹینڈنسی تھی ایک ٹائم پہ, اللہ کرے کہ ختم ہو جائے, مگر ابھی بھی ہے بہت سی جگہوں کے اوپر. ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم برائڈل شاورز کرتے ہی کیوں ہیں؟ ہم بیبی شاورز کرتے ہی کیوں ہیں؟ شاورز کا مطلب کیا ہے؟ کہ دلہن کو شاور کے نیچے بٹھائیں گے؟ دیز شاورز آر پریزنٹس. ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ تحفے تحائف ایکسچینج نہیں ہوتے. محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, اور صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو تحفے تحائف جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے صدقہ کیا تھا, جنروسٹی کا معاملہ کیا تھا. وہ نعمت جو اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی کشتی کی شکل میں, اس کو انہوں نے صدقہ دے کر اللہ کے راستے میں استعمال کیا تھا. کیسے ہو سکتا تھا اللہ ان کی نعمت کی حفاظت نہ کرتا؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم گھبراتے ہیں نا ہماری دولت ختم نہ ہو جائے. اگر آپ کو بہت فکر ہے اپنی دولت کی, کھل کر صدقہ کیجیے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے مال کے اندر جو ہے وہ برکت لے کر آئے گا. آپ اور اس رول کو اپنی ہر نعمت پر اپلائی کر لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں خراب نہ ہوں. اب 40 کے بعد تو ویسے آپ کی جاتی ہے, آپ کتنی لیزر کروا لیں پھر بھی آپ کی کم ہوگی. 40 کے بعد آپ کی آنکھیں جائیں گی, 60 کے بعد آپ کی ہیئرنگ جائے گی, 55 کے بعد آپ کا بی پی آگے پیچھے ہو جائے گا, 45 کے بعد آپ کی شوگر لیول آگے پیچھے ہو جائے گی. یہ سب تو ہوں گے, اٹس اے پارٹ آف لائف. آپ جس چیز کو, اپنی جس نعمت کو چاہتی ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ پرولونگ کرے, آپ اس کو صدقہ کرنا شروع کر دیں. ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں لگانا شروع کر دیں. تھوڑا 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 اللہ اس کی حفاظت کرے گا. یہ نظر تو آ رہا ہے ہمیں. مساکین تھے, کون سے لاکھوں روپے کا چیکس دے دیے تھے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں, بس 2 لوگوں کو جگہ دے دی تھی, آئیں بیٹھ جائیں ہماری کشتی میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نعمت کی اس طرح سے حفاظت کر لی. تو ہم جس نعمت کو چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے, اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مفہوم آتا ہے, ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں. آپ نے فرمایا پرانی قوموں میں ایک شخص تھا, کسان تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ اس نے ابھی اپنا ہل چلایا ہے اور بیج ڈالا ہے, اور اس کی بہت خواہش تھی کہ بارش ہو جائے میرے لینڈ کے اوپر. تو وہ دعا کر رہا تھا. دعا کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے. بادل آئے, اور اس کے بعد جب بادل اس کے لینڈ کے اوپر, اس کی زمین کے اوپر پہنچے, تو اس نے ایک آواز سنی, اور فرشتے نے آسمان سے آواز لگائی کہ نہیں, اس جگہ بارش نہیں ہوگی, آگے چلے جاؤ, آگے بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سنایا. تو یہ شخص بہت حیران ہوا کہ دعا میں کر رہا تھا, اور میں اتنی دیر سے بادلوں کو آتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں, اور مجھے آواز آئی کہ یہ بارش یہاں نہیں ہوگی, آگے ہوگی. تو اس کو فکر ہوئی, اس نے کہا چلو لیٹس فگر آؤٹ, عبادت جاتے کہاں ہیں. کیوریوسٹی تو انسان کے اندر ہے نا, ہم دیکھیں تو اصل میں یہ میری دوست آئی ہیں, میری ساس سے باتیں کیا کر رہی ہیں. کیوریوسٹی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے, تو اس شخص کے اندر بھی آئی.
یہ بادل کو فالو کرنے لگ گیا. پھر جو فالو کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک اور کھیت تیار تھا اور بادل وہاں گیا اور پھر بارش برسنا شروع ہو گئی. اس شخص سے رہا نہیں گیا. اس شخص نے اس کھیت والے جو آنر تھا, اس کا کسان تھا, اس سے کہا اور اس کو سارا مالا بتایا کہ میں اس طرح سے دعا کر رہا تھا اتنے دن سے, اور پھر بادل آتے دیکھے اور پھر میں نے بادلوں سے آواز سنی اور یہاں آ کے بارش ہو گئی. تو ایسی کیا خاص بات ہے آپ کی زمین میں جو میری زمین میں نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے اور تو کوئی خاص چیز یاد نہیں ہے, اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں, آپ یہ حدیث ہے, بس اتنا پتا ہے کہ میں جب بھی اپنی فصل ہارویسٹ کرتا ہوں, جب بھی میری فصل کٹتی ہے تو میں 1/3 مال جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں, یعنی اپنا کھانا پینا, سسٹیننس. 1/3 مال جو ہے وہ میں اس کو رولنگ کے لیے رکھتا ہوں, یعنی میں ری انویسٹ کرتا ہوں کہ جب میں اگلی فصل دوبارہ سے جو ہے وہ گرو کروں گا, اور 1/3 مال میں صدقہ کر دیتا ہوں. 1/3 از اے لاٹ. آپ سے کوئی کہے کہ اپنی 1/3 مال کو صدقہ کر دیں, اٹس اے لاٹ. آپ سوچیں, یہ شخص کہتے ہیں کہ میں اپنی ہر فصل پر 1/3 مال صدقہ کر دیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا آپ کرم دیکھیں کہ یہ 1/3 اللہ کے راستے میں دیتا تھا, اور اس کی وجہ سے اس کا وہ 1/3 جو یہ گھر والوں کے پاس رکھتا تھا, اللہ اس میں اتنی برکت ڈالتا تھا کہ وہ 10 ٹائمز بڑھ جاتا تھا. آپ سوچیں کہ بادل جو ہے وہ لمیٹڈ اس کی لینڈ کے اوپر بارش کر رہا ہے, کتنی اللہ کی رحمت ہے. اور یہ وہی شخص یقین کر سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں فریکوینٹ صدقہ دینے والا ہو اور اس کی برکتوں کو دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, ایک مرتبہ ایک کاروبار کرنے والا تھا, ایک اچھا بزنس مین تھا مدینہ میں, اور اس کا بھائی تھا, سگا بھائی تھا. اس کا بھائی جو تھا وہ رسول اللہ کے اصحاب صفہ میں سے آتا تھا. اصحاب صفہ آپ جانتے ہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہا کرتے تھے دن اور رات. تو یہ شخص جو تھا, جو بزنس مین تھا مدینہ کا, اس کا بھائی جو تھا وہ اصحاب صفہ میں تھا, اور اس کا بھائی اس پر ڈپینڈنٹ تھا, یعنی ہی شیئرز ہز ٹیبل. کوئی خود تو کاروبار میں کوئی مدد نہیں کرتا تھا, لیکن وہ بھائی کے گھر ہی کھانا پینا اور کپڑے کا معاملہ اور اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ یہ جو بھائی تھا دوسرا, جو کاروبار کرنے والا تھا, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی کہ جو میرا بھائی ہے کاروبار میں میری مدد نہیں کرتا ہے, لیکن آ کر بس کھانا کھاتا رہتا ہے, جیسے ہم نہیں بعض اوقات کہتے ہیں روٹی توڑتے رہتے ہیں. کتنے سخت الفاظ ہیں کہ ہماری روٹی توڑتے ہیں. ہماری روٹی کس نے دی ہمیں؟ ہم خود تو کھا نہیں سکتے. اللہ چاہے تو ایک نوالا کیا میز آپ کے سامنے لگی اور آپ کے حلق سے ایک نوالا نہیں اتر سکتا. اللہ چاہے تو ایک نوالا ہی حلق میں اٹک کے رہ جائے اور وہی موت کا باعث بن جائے. تو اس شخص نے اللہ کے رسول سے شکایت کی, جبکہ اس کا بھائی علم حاصل کرنے والا تھا, دین کے راستے میں لگا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق من اجلہ, شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جا رہے ہو. اس لیے کہ نیک بھائی تھا, علم کے میدان میں دین کی سروسز میں لگا ہوا تھا, اس کو اپنے گھر میں جگہ دینا اور اس کے اوپر خرچ کرنا تو برکت کا باعث تھا. تو اللہ کے رسول نے اس کو انکریجمنٹ دے دی. یہ کہانی ہمیں بہت سی چیزیں سکھا رہی ہے. آپ اپنی جس چیز کو بچانا چاہتے ہیں, اولاد کو بچانا چاہتے ہیں نا, تاکہ اولاد قائم رہے, ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے, اولاد کو اللہ کے راستے میں لگائیں. جس نعمت کو بچانا چاہتے ہیں اس کو آگے اسی طرح سے بڑھائیں. اور آپ کو ان تینوں واقعات میں یہ قدر کا معاملہ جو ہے یہ بہت پرومیننٹ نظر آئے گا. یاد رکھیں, جو جتنا رزق ہے نصیب میں وہ مل کے رہے گا. اللہ جو دینا چاہے وہ کوئی روک نہیں سکتا, اور جب اللہ دینا نہ چاہے تو پوری دنیا آپ کو دینے کو تیار ہو, وہ آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا. یہ توکل انسان کو اپنے پیروں پر ہمیشہ کھڑے رکھتا ہے. یہ توکل انسان کو لوگوں پر کبھی ڈپینڈنٹ نہیں کرتا. انسان غنی ہو جاتا ہے اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آتی ہے اس آزمائش پر صبر کرنا اور ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بتا دیا. آگے آیا دوسرے واقعے کی حکمت. حضرت خضر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں. آیت نمبر 80, وَأَمَّا الْغُلَامُ, اچھا اور جو وہ لڑکا تھا, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن, اس کے والدین اس کے ماں باپ نیک تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, کہ وہ ان کو اپنے ساتھ اپنی سرکشی میں اور اپنے کفر میں انوالو کر لے گا.
حضرت ابن عباس اس آیت کو جب پڑھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہاں ایک لفظ اور موجود ہے، محذوف ہے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا، ایک لڑکا جو تھا اور وہ جو کہ کافر تھا. اس لیے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کا مفہوم اور جو تفسیر ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ لڑکا جو تھا یہ پیوبرٹی کراس کر چکا تھا، ان کا خیال ہے، اور یہ ہائی وے رابر تھا، اس لیے وہ اس لفظ کے اندر کافر کا لفظ جو ہے وہ ایمبیڈڈ سمجھا کرتے تھے. اور قرآن نے اس کے والدین کے لیے جو ٹرم استعمال کی ہے فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن، یعنی وہ دونوں مومن تھے. آپ کو معلوم ہے جب قرآن مومن کی ٹرم استعمال کرتا ہے تو یہ ایک ہائر لیول ہے. دو لیول ہیں مسلمان کے، ایک ہے مسلم اور دوسرا ہے مومن. مسلم ہم سب ہیں، مومن کون ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے، یہ کون جانتا ہے؟ اور جس کو اللہ قرآن میں مومن کہہ دے اس کے مومن ہونے پر مجھے اور آپ کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ قرآن میں کہلوا رہا ہے کہ اس کے والدین لڑکے کے مومن تھے، یعنی نیک والدین تھے. فخشینا، تو ہمیں ڈر ہوا. اب یہاں فرسٹ پرسن نہیں آیا، وہاں آیا تھا حضرت خضر کے لیے آئیبا، ان آئیبا، میں نے عیبدار کر دیا اس کو. یہاں آیا فخشینا، ہمیں ڈر ہوا، یعنی اس ہمیں کے اندر حضرت خضر اور اللہ تعالیٰ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. صحیح؟ تو انسان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ کو کیسے خوف محسوس ہو سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے نا. فخشینا، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو خوف محسوس ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، جیسے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اسکالرس کے ذہن میں بھی آیا. تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. حضرت خضر نے اپنے ساتھ اللہ کو کیوں شامل کیا؟ ابن عباس کہتے ہیں الخشیۃ من اللہ ہی العلم، اللہ کا خوف اصل میں علم پر بیس تھا. فرق کیا ہے؟ ہم جب ڈرتے ہیں ہم انسرٹنٹی کی وجہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں آگے پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے جب ہم ڈرتے ہیں. آپ کو ڈر کیوں، بچوں کو اندھیرے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے سے کیا نکل آئے گا. بچے اس سے ڈرتے ہیں نا. جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم ڈرتے ہیں، جب ہمیں آگے آنے والے حالات کی انسرٹنٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، شیورٹی نہیں ہوتی، تو ہم ڈرتے ہیں. اللہ کا معاملہ بندوں جیسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے علم کی بیسس پر گیج کر لیا کہ یہ ہوگا، یہ بچہ بڑا ہوگا اور یہ ڈیفینیٹلی کفر میں بڑھے گا اور اپنے کفر میں اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی انوالو کر لے گا. تو اللہ کا خوف کا یہاں اظہار اللہ کی علم پر بیسڈ ہے. هو العلم، یہ اللہ کا علم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا. تو یہ کوئی خوف انسانوں والا خوف نہیں ہے. اگر ہم اس خوف کو انسانوں والا خوف سمجھیں گے تو ہم اللہ کی صفت کو نہیں پہچان سکیں گے. یہاں پر اللہ کے علم کے فیئر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے ایگزیکٹ گیج کر لیا کہ یہ نقصان ہوگا. بعض اسکالرس کہتے ہیں فخشینا کا مفہوم یہاں پر کرہنا کا آ رہا ہے کہ ہمیں بہت برا لگا کہ ایسا ہونے والا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان دونوں والدین کے لیے جو مومن آئے تھے فرح ابواہ لما ولد وحزن علیہ لما قتل، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ بہت خوش ہوئے تھے، اور جب یہ بچہ قتل ہو گیا تو ماں باپ بہت غم کا شکار ہوئے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو یہ ان ماں باپ کو آلموسٹ ڈسٹروائے کر دیتا، اس لیے کہ دنیا میں ان کو کفر پر لے آتا، اور جو دنیا میں کفر پہ رہتا ہے اس کا آخرت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جہنم. تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ پیدائش پر خوشی تو بہت ہوئی تھی اور موت پر غم بھی بہت ہوا، لیکن یہ کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ ماں باپ کے لیے اور تکلیف کا باعث بن جاتا. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ بچہ عمر میں بڑھتا تو ماں باپ بھی ساتھ ساتھ اس کی محبت میں گرو کرتے. آپ سوچیں اپنی اولاد کو اپنے سامنے لے کر آئیں، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے آپ کی محبت میں بچے کے ساتھ کمی ہوتی ہے یا محبت بڑھتی جاتی ہے؟ اٹیچمنٹ بڑھتی جاتی ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے، محبت کے شیڈز بڑھتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات مینشن کی ہے، اللہ کو یہ ڈر ہوا، اللہ کو یہ اندازہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوگا ماں باپ کی محبت بڑی ہوگی. جب یہ بچہ کفر میں گرو کرے گا تو ماں باپ اس کو اس کے کفر میں محبت کی وجہ سے سپورٹ کرنے لگ جائیں گے. کتنا ہمارے ساتھ ٹیلی کرتا ہوا معاملہ ہے یہ. آج ہم بھی اپنی اولادوں کی محبت میں ان کو غلط ڈائریکشن میں جانے سے روک نہیں پا رہے ہوتے. وہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو آڑے آ جاتی ہے.
وہ محبت ہی تو ہوتی ہے جو ہمیں ان کو پیچھے سے کھینچنے کا باعث نہیں بنتی ہے. ہم کہتے ہیں سمجھ جائے گا, بیبی ہے ابھی تو. ایک تو بیبی ختم نہیں ہوتے ہمارے, 6 سال کا بھی بیبی, 16 سال کا بھی بیبی, 20 سال کا بھی بیبی, 30 سال کا بھی بیبی. 30 سال کا بیبی کبھی دیکھا آپ نے؟ تو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو یہاں پر آیا کہ یرہقہما طغیانا و کفرا, وہ ان کو طغیان, سرکشی, زیادتی اور کفر میں بڑھائے گا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے کی محبت جیسے جیسے بڑھے گی, بچہ کفر میں بڑھے گا, ماں باپ بھی آہستہ آہستہ اس کی کفر میں اس کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے, یہاں تک کہ وہ ایمان چھوڑ کر کفر میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بیسس پر یہ سارا گیج کر لیا. کچھ سکالرز کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ کیا تھا, جو رسول اللہ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے, کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہائی وے رابر بن جائے گا, اور اس کے والدین اس کی محبت کی وجہ سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے, اور اس کی ڈیفینڈ کرتے کرتے پھر کیا ہوگا کہ اس کے گناہوں کو چھپانے لگ جائیں گے. اور جب انسان اپنی اولاد کے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے اور ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا, تو پھر ہوتا کیا ہے کہ خود بھی والدین جو ہیں آہستہ آہستہ انہی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ بچہ ہائی وے رابر بنا یا نہیں بنا, یا یہ تھا یا نہیں تھا, باٹم لائن اس کہانی سے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو ماں باپ کے ایمان کے سٹیٹس کو امپیکٹ کرتا. یہ اللہ کا سب سے بڑا کنسرن یہاں پر تھا, ماں باپ کا ایمان کھو جاتا. اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو ڈیف اینڈ بلائنڈ کر دیتی ہے. محبت کے لیے کہتے ہیں نا, محبت اندھی ہوتی ہے, لو از بلائنڈ. یہ حقیقت ہے. آپ جس چیز سے دنیا کی محبت کرنے لگ جائیں گے وہ آپ کو آس پاس کی حقیقت بلا دے گی. انسان مال سے محبت کرتا ہے, پھر یہ نہیں سوچتا کہاں سے آ رہا ہے. انسان اولاد سے محبت کرتا ہے, پھر یہ نہیں سوچتا کہ رب کا بندہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. انسان فیشن سے محبت کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنی شریعت سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. انسان جو ہے وہ جب اپنے خاندان سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے, بس کرتا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کی بات ہے, یقیناً اس میں سچائی ہے کہ انسان محبت کی وجہ سے عقل استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے, ریشنلی سوچنا چھوڑ دیتا ہے. بالکل یہی چیز یہاں مینشن کی گئی کہ اگر ماں باپ محبت میں بڑھتے تو وہ کفر کی طرف جاتے. کفر 2 طرح کا ہو سکتا ہے جس کو ہم پڑھ آئے ہیں. ایک یہ کہ وہ اتنا زیادہ نافرمانیوں میں بچے کے ساتھ آگے بڑھ جاتے کہ وہ اسلام چھوڑ کر دوسرے ہی مذہب کے ہو جاتے, اور ایک یہ کہ وہ اسلام کی نعمت کی ناشکری کرتے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے اگینسٹ استعمال کرتے رہے. ناشکری کی سینس میں بھی کفر آ سکتا ہے. تو یہ دونوں پاسبل میننگز ہو سکتے ہیں. جب بیٹے کا انتقال ہو گیا, یعنی جب بیٹے کو قتل کروا دیا اللہ تعالیٰ نے, تو اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ سب سے زیادہ والدین کو پہنچا, اس لیے کہ مومنین وہ تھے اور اللہ کو ان کا ڈر تھا کہ یہ کفر اور طغیانی کی طرف چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے بیٹے کو قتل کروایا تو ان کا صبر کرنا اس بیٹے کی موت کے اوپر ان کے ایمان کو نہ صرف بچا گیا بلکہ صبر کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کر گیا. اس لیے کہ اولاد کے انتقال پر صبر کے جو اجر ہیں وہ بے تحاشا انارمس احادیث میں ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب اللہ ہمارے کسی بہت ہی پیارے کو لے جاتا ہے, اور بہت ہی پیارے میں اگر آپ سب سے پیارا دیکھیں تو کسی کی اولاد ہی ہو سکتی ہے. سب سے بڑی ٹرائل, سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑی آزمائش ماں باپ کی زندگی میں اولاد کا چلے جانا. ماں باپ کبھی اولاد کو نہیں بھول سکتے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب اللہ ہمارے کسی پیارے کو لے جاتا ہے اور انسان اس پر صبر کرتا ہے تو اس کا صبر اللہ کے پاس جنت سے کم نہیں ہے. اللہ کتنی ہی بڑی آزمائش ڈالے, کتنے ہی پیارے کو لے جائے, صبر مانگے اللہ سے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے کہا کہ میرے 3 بچوں کا انتقال ہوا ہے. آپ نے کہا 3؟ اس عورت نے کہا جی ہاں 3. آپ نے فرمایا کہ تم یقیناً جہنم کی آگ سے بچ گئی, اس لیے کہ تمہارا ایک تھک بیریئر آف پروٹیکشن بنیں گے یہ بچے تینوں جہنم کی آگ سے. حدیث میں آتا ہے ایک بچے کا لاس آف اے چائلڈ بہت بڑی آزمائش ہے اور یقیناً بہت تکلیف دہ بھی ہے, لیکن جب ماں باپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. اور ایک حدیث بہت ڈسکرپٹیو اور بہت ہی پیاری آتی ہے, وہ آپ عربی میں پڑھیں تو اس کا مفہوم ہی الگ بنتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ جب کسی کا بچہ لے لیتا ہے تو اللہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک لے لی؟
تو فرشتہ کہتا ہے یا ربی نعم، جہاں بالکل اللہ تعالیٰ لے لی. اللہ پوچھتا ہے فرشتے سے کیا تم نے اس کے دل کا سکون لے لیا؟ تو بیسیکلی وہ جو دنیا میں سب سے اس کا بلوڈ تھا تم وہ لے کر آ گئے؟ فرشتہ کہتا ہے نعم عز و جل. اللہ پوچھتا ہے اس بندے کا اس پر رسپانس کیا تھا؟ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اس نے نماز پڑھی اور اس نے آپ کا شکر ادا کیا. اللہ کہتا ہے تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دیا ہے. وہ حمد جو صبر اور اولاد کی طرف سے آنے والی آزمائش کے اوپر صبر کے اوپر کی گئی تھی، اللہ اس حمد کی بیسس پر جنت میں بیت الحمد بنا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور یہ غور سے سنیں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. اور جتنے امتحان بڑھتے ہیں اتنا اس شخص کے درجات اللہ کی نظر میں بڑھتے جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں جتنی آزمائشیں آ رہی ہیں یقین رکھیں اللہ اس وقت آپ کے بہت قریب ہے. جس وقت آپ کو جتنا رونا آتا ہے اللہ اس وقت آپ کے بہت قریب ہوتا ہے. اور آپ سوچیں کہ اللہ جیسی ہستی آپ کے قریب ہو تو پھر آپ کو دنیا کا کیا ڈر ہونا چاہیے. اللہ آپ کے معاملات سنوارے گا. تو اللہ نے اس کے والدین کو اس طرح سے آزمایا. انشاءاللہ کل اسی آیت کو، آیت نمبر 81 کو آگے شروع کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ان کہانیوں سے وہ سبق لینا آسان بنا دے جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں قدر پر یقین رکھنے والا بنا دے. اللہ ہمیں راضی بائے رضائے رب رہنا سکھا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری تمام نعمتوں کو اپنے راستے میں استعمال کر لے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنی نہیں آتی، چاہے وہ میری زندگی ہو، میری صحت ہو، میری 5 سینسز ہو، میری اولاد ہو، میرے گھر والے ہوں یا میری اولاد ہو. اللہ ہمیں ان کی حفاظت کرنی نہیں آتی. اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہم کیسے بہترین طریقے سے ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں کہ ان کی حفاظت دنیا اور آخرت دونوں میں ہو جائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ یہ جو ہمارے دلوں پر آپ کے کلام سے نرمی آ رہی ہے، اللہ اس نرمی کو ہمارے لیے دنیا میں متقی بن کر رہنا اس کے لیے حجت بنا دے. اللہ آخرت میں ہمارے ان دنوں کو، ہماری ان عبادات کو ہمارے نیک اعمال کی کتاب میں سے نکال. اللہ ترازو کے اندر ہمارے ان محنتوں کو کاٹن کی طرح مت بنائیے گا. اللہ ہماری ان نیکیوں کو احد پہاڑ کے برابر وزن دے دیجئے. اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ آپ غنی ہیں. اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.